گڈ مارننگ، سوری گڈ مارننگ جی، شام بخیر اور آداب. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. یہاں پر بلانے کا مقصد آج کا میرا یہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ جو آج شاہجہاں صاحب موجود ہیں وہ بڑی مشکلوں سے میرے ہاتھ آئیں. میں 2 دن سے کوشش کر رہی تھی کہ ان سے کانٹیکٹ ہو، لیکن مجھے یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ کہیں مصروف ہیں. خیر، میرا جو یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں سارے ہمارے خاکروب بہن بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ آئے، اور میں چاہتی تھی کہ آپ لوگ اور زیادہ لوگ آئیں کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے ہی پروگرام یہاں پر مرتب کیا گیا ہے. میرا اسلام آباد کو اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد کو قدرت نے بہت خوش نصیب ایک شہر بنا دیا ہے، کیونکہ ایک تو وہ حکمرانوں کا شہر ہے، لیکن جو سب سے بڑا جو مثبت پہلو ہے اس شہر کا وہ اس کی قدرتی خوبصورتی اور صفائی ستھرائی ہے. لیکن جو قدرتی خوبصورتی ہے وہ تو دیکھا جائے تو وہ قدرت کی طرف سے عطا کی گئی ہے، لیکن جو صفائی ستھرائی جو ہمارے جو لوگ اس میں اس کردار کو پورا کرتے ہیں، جس طرح سے اس شہر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، ہم ان لوگوں کو اکثر نظر انداز کر جاتے ہیں. یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے، یہ پچھلے کئی برسوں سے اس شعبے سے وابستہ ہیں اور اس شہر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے ہیں. ابھی چند میرے خیال سے دن پہلے میری ان سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے، کیونکہ یہ میرے محلے میں صفائی بھی کرتے ہیں، کچرا بھی اٹھاتے ہیں. اچھا، بدقسمتی یہ رہی ہے ہمارے پاکستان میں کہ یہ شعبہ غیر مسلموں کے لیے ہی مختص کر دیا گیا ہے، جو کہ ایک طرح سے غلط بات بھی ہے. اور اب چونکہ یہ لکھا ہوا نہیں ہے اس طرح سے، تو اس میں اور بھی مسائل ہو گئے ہیں شامل کہ اب ان لوگوں کی جگہ پہ مسلمانوں کو بھی ہائر کیا جا رہا ہے. تو المیہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے اس شعبے میں کہ یہاں یہ لوگ مجھ سے جو شکوہ کر رہے تھے اتنے دنوں سے کہ ہم جو ہیں جو کہ صرف اس ایک شعبے تک وابستہ تھے، ہمیں کہیں اور موقع نہیں دیے جاتے جابز میں، اب وہ بھی ہم سے چھینا جا رہا ہے. تو اس وقت سی ڈی اے کی طرف سے، اب میں شاہجہاں صاحب کا موقف ضرور لوں گی، لیکن میں سب سے پہلے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی 1400 یا 1500 خاکروب اسلام آباد کی صفائی ستھرائی کا کام کرتے آئے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، اور ابھی کوئی 800 کو پکی نوکری دے دی گئی ہے، جو کہ کیونکہ یہ پچھلے ٹھیکیداری نظام میں آتے تھے، اب ان کو سی ڈی اے نے اپنا پکا ملازم کر لیا ہے. لیکن میرے خیال سے کوئی 400 کے قریب جو خاکروب ہیں وہ پچھلے 1.5 ماہ سے آؤٹ آف جاب ہیں، اور وہ سینیٹیشن کے دفتر کے باہر دھرنا بھی دے رہے ہیں اور احتجاج بھی کر رہے ہیں، لیکن میڈیا بھی خاموش ہے اور ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ پروگرام کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ شاہجہاں صاحب بھی یہاں موجود ہیں، کچھ اور ہمارے مہمان بھی موجود ہیں. میں ان کا پہلے تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے شاہجہاں صاحب، جو کہ ڈی جی سیوک مینجمنٹ ہیں. دوسرے ہمارے دوست ہیں جناب حارث خلیق صاحب، جنرل سیکریٹری ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان. جناب ڈینیل یعقوب صاحب ہیں، جو کہ ایمان سہارا ویلفیئر سوسائٹی کے بانی بھی ہیں اور آپ چرچ میں پاسٹر بھی ہیں. ہمارے چوتھے مہمان ہیں جناب طارق غوری صاحب، جو کہ نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس کے ڈیسیجن کوآرڈینیٹر ہیں اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں. اچھا، ہمیں کچھ دیر کے بعد آن لائن جناب نعیم صادق صاحب بھی جوائن کریں گے آن لائن، اور وہ پورے پاکستان کے جو خاکروب ہیں، سینیٹری ورکرز ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ قابل قدر کام کرتے آئے ہیں. اس کے علاوہ وہ ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور اپنا کچھ کالم بھی لکھتے ہیں اخبارات میں. تو وہ 6:30 بجے کے بعد ہمیں جوائن کر لیں گے. اچھا، میں پہلا سوال کرنا چاہوں گی آپ سے فادر ڈینیل، چونکہ آپ ایک فلاحی ادارہ چلاتے ہیں اور آپ اس مسئلے پر شروع سے خاکروبوں کے یہ جو مسئلہ چل رہا ہے ان کے دیگر مسائل کو بھی جانتے ہیں، اور اب جو یہ لیٹسٹ جو یہ مسئلہ چل رہا ہے اس پہ آپ کی خاص نظر ہے. تو آپ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات بتانا چاہیں گے؟ جی میڈم، سب سے پہلے میری طرف سے سب کو گڈ ایوننگ، السلام علیکم. میڈم، ایسے ہے کہ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے. لاسٹ ٹائم کی بات ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ IMCD ماڈل کالج F74 میں پڑھتی ہیں.
लास्ट 3 इयर्स पहले की बात है कि मैं बेटियों को छोड़ के वापस आ रहा था, तो मैंने देखा कि जहाँ पे आज लोग बैठे हुए हैं यहीं पर बहुत सी खातून ज़मीन पर बैठी हुई थी, और जो वो घर से सुबह सवेरे 5 बजे निकल के नाश्ता लेके आती हैं तो वो खा रही थी। जैसे मैंने गाड़ी खड़ी की तो बहुत सी खातून मेरे पास आई और आकर रोना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, और हम अरसा 30-40 साल से इस्लामाबाद को नीट एंड क्लीन करते हैं और हमारी कोई आवाज़ नहीं उठाता। तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैं आपके लिए खड़ा होता हूँ तो क्या आप मेरे साथ मुत्तफिक होंगे? तो मैडम ऐसा हुआ कि मैंने जब उनके लिए आवाज़ उठाई तो हमने 6 करोड़ रुपया लिया सीडीए से। और ये सीडीए एक ऐसा महकमा है इस्लामाबाद के अंदर, ये ख़ुद मुख्तियार महकमा है। सीडीए जो है वो ठेकेदारों को पैसे नहीं देती थी, और ठेकेदार जो थे वो सीडीए के साथ इनका आपस में कोई लड़ाई झगड़ा था, और हमारे लोग जो हैं वो इस कदर बेचारे दुख के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे थे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कुछ लेडीज़ ने मुझे बताया कि हमारे घर के चूल्हे बंद हो गए हैं, और स्कूल से बच्चों को निकाल दिया गया है, दुकान वाले अब सौदा हमें नहीं देते। तो मैंने फिर एफ़र्ट की इसमें, हमारे सिटी मजिस्ट्रेट जो है चांडियो साहब, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी, और हमने सीडीए से 6 करोड़ रुपया हमने लिया, और ये 3 दिनों में हमने एफ़र्ट की और हमें मिला। और अभी जो मौजूदा हालात है, मैं डीजी साहब यहाँ पे मौजूद है, मैं इसको जब इस बात को मैं याद करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि लोग जो हैं वो 20-25 साल से जॉब कर रहे हैं, और एक सुबह वो अचानक ड्यूटी पे आए हैं और उनको कहा कि आपको नौकरी से निकाल दिया है, और फिर वो आज तकरीबन 1 महीना 4-5 दिन हो गए हैं और वो अभी भी रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। और हम डीजी साहब के पास गए, हमने इनसे रिक्वेस्ट की, और इन्होंने एक इजलास बुलाया, और उसके ऊपर एक कमेटी इन्होंने बनाई, और आपने जो इनके इंस्पेक्टर थे उनको बुलाया, मगर सिर्फ आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कर देते हैं, हो जाएगा, बस इसी के ऊपर हमें जो है वो बताया गया है। और अभी तक मैं कल भी वहाँ पे लोगों के पास गया, मगर लोग अभी भी वहाँ पे रो रहे हैं। एक दिन में मुझे 30 से ज़्यादा कॉलें आती हैं, और ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, मैं बहुत इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मेरी काफ़ी मुलाकात हुई इनके साथ, मगर इन्होंने कोई काम प्रैक्टिकल नहीं किया, सिर्फ लारे पे रखा हुआ है कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। मगर एक शख्स को भी मैंने वैसे आजमाने के लिए, जो इनके डायरेक्टर साहब हैं उनको मैंने एक दिन कॉल की, मैंने कहा, माको नाम है उनका, मैंने कहा माको साहब एक शख्स को आप भर्ती कर सकते हैं मेरे कहने पे कच्चों में? उन्होंने कहा नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारे अदारे के खिलाफ है, आप डीजी साहब के पास जाएं। मैंने कहा मेरे कहने पे आप एक नहीं रख रहे, और ये जो इतने लोग भर्ती किए हैं आपने, ये किसके कहने पे किए हैं? और जिन लोगों को आपने निकाल दिया, लोग भूखे मर रहे हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल। और मैंने, सॉरी मैडम, मैंने जब भी हमने एहतजाज किया है, हमने जितना भी बड़ा ऑफिसर है हमने उसको रोड पे बुलाया है, मगर आई टू मच रिस्पेक्ट शाहजहां साहब, और इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं लास्ट टाइम हम डी चौक में थे, ये सारे लोग मेरे साथ थे, तकरीबन 300 से ज़्यादा लोग थे, अभी वीडियोस मेरे पास हैं, इन्होंने जस्ट मुझे कॉल की है तो मैं इनके पास हाज़िर हुआ हूँ, और फिर भी हमारी बात नहीं सुनी गई। तो मैं इस बात पे बहुत गमज़दा हूँ, और मैं समटाइम सोचता हूँ कि मैं डी चौक में खड़ा होकर अपने आप को मैं आग लगा लूँ कि अगर हमारी कौम की, हमारे लोगों की सुनाई नहीं है, और इससे नीचे कोई काम ही नहीं है। जी, ये इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि जो इनकी जो आबादियां हैं हमारे मसीही बहन भाइयों की, वो तमाम सेक्टर्स में हैं मौजूद, लेकिन सबसे बड़ी आबादी मेरा ख्याल है गालिबन H11 की है,
H92 کی, جہاں پر لیکن وہاں ابھی بھی 21 سینچری میں نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ ہی گیس ہے. یہ لوگ کن حالات میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں یہ شاید ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو یہی بہت بڑی ایک ان کے اوپر ان کے مسائل ہیں. اس کے اوپر یہ دوسری ہو گئی کہ ان کو اچانک سے ایک دن پتہ چلتا ہے کہ ان کی جابس جا چکی ہیں اور یہ کام پہ نہیں آئے. تو میرا حارث صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ HRCP ہمیشہ جو کم مرات والا جو طبقہ ہے ان کے لیے آواز اٹھاتا رہا ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاکروبوں کے اس مسئلے پر HRCP کا کیا موقف رہا ہے؟ دیکھیے بہت شکریہ آپ کا صنوبر ناظر صاحبہ, اور میں سمجھتا ہوں پاسٹر صاحب کی بات کی میں تائید کروں گا. پاکستان میں ایک تھوڑا سا اس کا ذرا اسٹرکچرل جو مسئلہ ہے ہمارا اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنی چاہیے. یہ ایک اجتماعی سوداکار یونینوں کا نہ ہونا, کوئی آواز نہ اٹھانا, ٹریڈ یونین تحریک کا خاتمہ, اور صرف 2% یا 2% سے بھی کم اب جو ہمارے کارکن ہیں, محنت کش ہیں, چاہے وہ خاکروب ہیں یا وہ صنعتی مزدور ہیں. کسانوں کی بھی کوئی اس طرح کی انجمنیں نہیں ہیں. کسان انجمن میں آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ بڑے جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں جو کسانوں کے نام پر, گروورز کے نام پر جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں. تو ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور ان اجتماعی سوداکار یونینوں کا نہ ہونا, ٹریڈ یونینز کا نہ ہونا, اس سے ایک بہت بنیادی ایک آواز جو ہے وہ ختم ہوئی ہے. اور یہ بڑے ایک سسٹمیٹکلی تسلسل کے ساتھ ہوا ہے یہ کام. اور جو CDA تو چلیں ایک ادارہ ہے, محض ایک ادارہ ہے, لیکن یہ جو کانٹریکٹ لیبر ہے یہ دوسرا اس سے جڑا ہوا مسئلہ ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں, آپ جو ہے ایسی کمپنیز اور ایسے اداروں کو یہ جو خدمات انجام دینے کا جو کام کرتے ہیں تو ان کو آپ بجائے اس کے کہ پہلے جیسے خود رکھا کرتے تھے اور اس کی ایک ملازمت میں ایک سیکیورٹی ہوتی تھی, صحت کی سہولیات ہوتی تھیں, زندگی کی انشورنس ہوتی تھی کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو کچھ ہو جائے, تو آپ نے وہ سب ٹھیکیداری نظام کو دے دیا. اچھا, اب یہ سرمایہ دارانہ نظام بھی نہیں ہے, یہ سرمایہ دارانہ نظام کی بھی ایک بدترین شکل ہے. چونکہ بہت سے ممالک مغرب کے ایسے ہیں جہاں بالکل سرمایہ دارانہ نظام ہے, مگر تو اس کا کوئی, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی اشتراکی انقلاب برپا کرنا ضروری ہے ان معاملات کو حل کرنے کے لیے, لیکن سرمایہ دارانہ نظام میں بھی ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں. ابھی میں برطانیہ میں کچھ عرصے پہلے تھا تو وہاں اسٹرائک ایکشن چل رہا تھا, اور اس کے بعد ان کے آپس میں ریاست کے حکومت کے ساتھ مذاکرات تھے مزدوروں کے, ٹرانسپورٹ ورکرز کی ہڑتال تھی, فرانس میں ہڑتال تھی. تو یہ سب سرمایہ دارانہ ممالک ہیں, مگر ان میں ایک آواز ہوتی ہے محنت کش طبقے کی, مزدوروں کی. اور تو یہ دو باتیں ہیں کہ یعنی ایک تو میرا خیال ہے کہ ایک مطالبہ یہ ہونا چاہیے اس فورم کا بھی, اور جو یہاں لوگ موجود ہیں چاہے وہ کارکن ہیں یا وہ دانشور ہیں, کہ پاکستان میں ٹریڈ یونینز کی بحالی کے لیے اور مزدوروں کی انجمنوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کام ہونا چاہیے. دوسرا جو ٹھیکیداری نظام ہے, جب تک, اچھا بہت سی ایسی خدمات ہیں جس میں ٹھیکیداری نظام کی ضرورت ہوتی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں, جیسے کوئی اسپیشلائزڈ بہت ہی کوئی مخصوص قسم کی خدمات ہیں, لیکن جو صفائی ستھرائی کا کام ہے یا جو فیکٹریوں میں ایک لگا بندھا کام ہے, اس میں آپ کو ٹھیکیداری نظام کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیکیداری نظام کی ضرورت آپ کو وہاں ہوگی جب آپ کو کوئی مثال کے طور پہ آرکیٹیکٹس کی فرم ہائر کرنی ہے تو اس کو آپ کانٹریکٹ دیں گے, یعنی اگر آپ کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے, آپ کو باہر سے لینی ہے, اور اس میں کچھ شرائط ہوتی ہیں, اس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. اب اس میں ستم ظریفی یہ ہے کہ ریاست جب کسی ایک ٹھیکیدار فرم سے کوئی معاہدہ کرتی ہے تو اس معاہدے کو نہ وہ خود پورا کرتی ہے, اور نہ جب وہ خود پورا نہیں کرتی, جب وقت پہ جو آپ بجلی کا بحران پاکستان میں دیکھتے ہیں, پرویز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے بجلی پیدا کرنے کی وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی پاکستان پیدا کر رہا ہے. وہ پھر بھی کم ہے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن وہ حکومت ان کو پیسے نہیں فراہم کرتی جو بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں ہیں, چنانچہ وہ اس کے لیے ایندھن نہیں خریدتی, اور وہ ایندھن نہیں خریدتی اور بجلی فراہم نہیں کرتی, بجلی پیدا ہی نہیں کرتی. تو بالکل یہ ہے کہ نہ حکومت اپنے وعدے پورے کرتی ہے, معاہدے پورے کرتی ہے جو ان ٹھیکیدار کمپنیوں سے اس نے کیے ہوتے ہیں, اور نہ وہ ٹھیکیدار کمپنیاں کسی قسم کا کوئی کسی ریگولیشن کے تابع ہیں. پاکستان میں جو پاکستان اسٹیٹ پارٹی ہے, ILO کے بہت سارے جو بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن ہے اقوام متحدہ کی, پاکستان اس پہ سگنیٹری ہے, اس کی توثیق کی ہے اس نے کہ ہم اب جو بنیادی جو ضروریات ہیں وہ اپنے ہر
شہری کی, ہر مزدور کی, لیبر آرگنائزیشن کے حوالے سے ہر مزدور کی, ہر کام کرنے والے کی محنت کش کی بنیادی ضروریات پوری کریں گے, مگر وہ نہیں ہوتا. وہ ریگولیشن اور اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اور سول سوسائٹی معذرت کے ساتھ زیادہ تر جو معاملات اٹھاتی ہے وہ ان کا زیادہ تر, سب نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا, آپ نے بہت اچھا آج انیشیٹو لیا ہے, لیکن اس میں متوسط طبقے کے جو مسائل ہیں وہ زیادہ درپیش پیش نظر رہتے ہیں ان کے, اور جو محنت کشوں کے مسائل ہیں وہ کچھ عرصے سے پیچھے چلے گئے ہیں, تو یہ اٹھانے کی ضرورت ہے. ہم ابھی سینیٹیشن ورکرز کے ساتھ, ظاہر ہے سندھ میں کافی زیادہ ہمارا کام ہے, پختونخوا میں بھی ہے. پختونخوا میں تو ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے, لوگوں کو یاد نہیں رہتا کہ مولانا عبد الرحیم پوپلزئی صاحب ایک ہوا کرتے تھے پارٹیشن سے پہلے, جنہوں نے اپنی آدھی زندگی جیلوں میں گزاری. انہوں نے خاکروب انجمن, پورا اس زمانے میں شمال مغربی صوبہ سرحد تھا, اس میں انہوں نے خاکروب انجمن بنائی تھی, اور جس کے وہ خود سرپرست اعلیٰ تھے. اور یہ بڑی اب بات لوگوں کو بہت ہی یعنی ریئر لگے گی, بہت ہی عجیب بات لگے گی, لیکن وہ ایک مولانا جو یہ مسجد قاسم جان کے وہ امام تھے, خطیب تھے یا امام تھے, اور وہ ان کا سلسلہ تھا. تو میرا خیال ہے اس قسم کی تحریکوں کی ضرورت ہے, اور جب تک, اور مذہب کے معاملے پہ میں بعد میں آتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے پاکستان میں ایک بنیادی مسئلہ جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈگریز آف مارجنلائزیشن ہے, کہ اگر آپ ایک غریب مسلمان ہیں تو آپ حاشیے پر ہیں, اگر آپ ایک غریب مسلمان عورت ہیں تو مزید حاشیے پر ہیں, اور اگر آپ ایک غریب غیر مسلم مرد ہیں تو مزید حاشیے پر ہیں, اور اگر آپ ایک غریب غیر مسلم عورت ہیں تو مزید حاشیے پر ہیں. وہ تو ایک الگ سلسلہ ہے, لیکن یہ محنت کشوں کی آواز کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ ضروری ہے. اور یہ آپ نے HRCP کی بات کی, اس کا بھی یہی مطالبہ رہتا ہے, اور اس میں کوشش بھی یہی رہتی ہے کہ جو سینیٹیشن ورکرز ہیں, جو خاکروب ہیں, یا جو صفائی ستھرائی کا جو لوگ کام کرتے ہیں, ان کی انجمن سازی بڑے پیمانے پہ ہونے کی ضرورت ہے, اور ٹھیکیداری نظام کا خاتمہ ضروری ہے. میرا شاہ جہان صاحب سے میڈم ایک کوسچن ہے. میں پہلے میں طارق, پھر میں آپ کو موقع دوں گی. طارق صاحب, آپ بھی جو آپ کا جو ادارہ ہے, میں پچھلے دنوں اس کے ایک پروگرام میں بھی تھی, حارث صاحب بھی وہاں تھے, وہ مرگلا میں آپ نے پروگرام کیا, بہت اچھا پروگرام تھا. لیکن اب جب سے یہ مسئلہ ہوا ہے, اور وہ میرے خیال سے وہ پروگرام بھی کوئی 1.5 ماہ پہلے ہوا تھا, اقلیتی اس میں سارے, جی, اب اس کے بعد مجھے نظر نہیں آیا کہ آپ لوگوں کی وہ آرگنائزیشن کیا کرتی رہی ہے, یا ان کی کیا حکمت عملی رہی ہے. تو آپ اس میں کوئی روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ, میرا شام کا سلام سب کو, آپ کا بلانے کا شکریہ. حارث صاحب نے بات کی, استاد ہیں ہمارے. تو بیسکلی آپ کو پتہ ہے کہ آرگنائزیشن, پہلے کیونکہ آپ نے بات کر لی, تو اگر مجھے اجازت دے تو میں اس کو بعد میں ایکسپلین کر لوں. پہلے میں تھوڑا سا, ایک تو یہ ہے کہ ہم کچھ اصطلاحات غلط العام ہیں. آپ نے غیر مسلم کی اصطلاح سنی, آپ نے بھی کہا, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہیں سنا نہیں ہوگا کسی اور ملک میں. یہ غلط العام ہے. ہم پاکستان بنانے والے ہیں, پاکستان بیسیکلی بنا ہی اقلیتوں کے لیے تھا, اور دیوان بہادر ایس پی سنگھا کا ووٹ اور اس طرح میں سب کچھ گنوا سکتا ہوں. لیکن آپ نے یہ اصطلاح ہی نہیں کہیں سنی ہوگی. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جو انڈیا میں مسلمان رہتے ہیں وہ غیر ہندو مسلمان ہیں, یا جو امریکہ میں مسلمان رہتے ہیں وہ غیر کرسچن مسلمان ہیں. آپ تھیسس سے پہلے اینٹی تھیسس نہیں دے سکتے, پہلی بات تو یہ ہے کہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم تو دیکھیں نا, پاکستان میں تو ہم 97% تو ہم مسلمان کہتے ہیں نا اپنے آپ کو, تو دیکھیں نا مسلمانوں میں تو صفائی نصف ایمان ہے. تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ بیچارے ہیں جن کا نصف ایمان بھی صفائی نہیں ہے, تو وہی کیوں صفائی کرتے رہیں؟ تو وائی کیوں, یہ کویشچن مارک ہے نا. اور دوسری بات دیکھیں یہ ہے کہ 450 لوگوں کو ایک اسٹروک سے آپ نکال دیں, اس میں 200 سے زیادہ, یہ مجھے ابھی بتا رہے تھے کہ خواتین ہیں. اور ایسے لوگ ہیں, ہمیں کیونکہ بات تو, اچھا چلیں میں بات کر لوں. دوسری یہ ہے کہ آپ ایسے کر نہیں سکتے کہ 25-30 سال سے آپ کے پاس لوگ ہیں, آپ ان کو کوئی نوٹس, آپ نے ان کو کبھی کوئی لیٹر نہیں دیا. میں نے ان سے انویسٹیگیٹ کیا کہ کیا کبھی کوئی کانٹریکٹ آپ سے کیا گیا. پہلے جو ٹھیکیداری نظام تھا, ہم اس میں, آپ نے کہا کہ کرتے NCJP, ہم کے ساتھ پروٹیسٹ میں حصہ لیتے رہے. یہ لوگ سڑکوں پہ ہوتے تھے, 3 ماہ 6 ماہ کی سیلریز نہیں مل رہی ہوتی تھیں. عیدوں پہ, میں غلط تو نہیں کہہ رہا جی, کرسمس پہ ہم ان کے ساتھ سولیڈریٹی کرتے تھے. لیکن انسانی کو کہ کارکن تو سولیڈریٹی کر سکتے ہیں نا جی, ہم تو بینگ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ آواز ہی اٹھا سکتے ہیں نا جی. تو ہم ان کے ساتھ, مجھے اس چیز کا بھی سارا ادراک ہے, پتہ ہے ہمیں, کیونکہ ہم بھی شہر میں رہتے ہیں, میں خود بھی کمیونٹی سے ہوں, مجھے ویسے بھی چیزوں کا بہت پتہ ہے. تو اب 200 خواتین جو 15 سال 20 سال 25 سال, پھر یہ کیا بات ہوئی کہ آپ 40 سال تھے, جو زیادہ بڑے ہیں, کیا وہ اب کام نہیں کریں گے؟ آپ نے ان کو, آپ نے کہا جی 40 سال تک تو کریں, جو 40 سال سے بڑے ہیں وہ نہیں کریں گے.
پھر یہ کہا گیا کہ آپ اگر میاں بیوی کر رہے ہیں تو ان میں سے ایک کو لے لیں گے ہم, دوسرے کو نہیں لیں گے. یہ جس کے مطلب آپ کی اتنی سیلری دیتے ہیں, 6 ماہ بعد تنخواہیں دیتے ہیں, اس میں آپ اس شہر میں دیکھیں کہ ایک مکان جو کمرے کا ہے وہ بھی اس کا کیا کرایہ ہے, سر پہ چھت نہیں ہے, بچوں کے پاس دینے کے لیے فیسیں نہیں ہیں, روٹی نہیں ہے. اور کہنے کا مطلب ہے کہ آپ, دوسری بات یہ ہے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی بھی نفی ہے, بنیادی انسانی حقوق کی نفی. آپ ان سے صرف ان کا بریڈ اینڈ بٹر نہیں چھین رہے, دیکھیں یہ آئین کی آپ جو ان کو ہمارا آئین دیتا ہے حقوق, اس کی بھی خلاف ورزی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ پتہ نہیں کہاں پہ ہے, اگر ہے تو اس کو یہ کم سے کم یہ دیکھنا چاہیے چیزوں کو کہ ریاست کا یہ ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے ہم پاکستانی شہری جو مسیحی ہیں, جو ہندو ہیں, جو سکھ ہیں, جو دوسری کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں, ان کے بھی وہی حقوق ہیں. بھلے کہنے کو تو ہیں, چلیں وہ بھی ایک تقریباً 30+ اس سے 33 تقریباً کانٹرڈکشنز ہیں آئین میں ہمارے میں. مثال کے طور پہ کوئی بھی بندہ, چلیں وہ تو ایک بڑی بات ہو جائے گی کہ پاکستان کے 2.5% لوگوں میں سے لوگ اتنے خوفزدہ ہیں کہ ان کو صدر نہیں بننے دیتے. پھر 18ویں ترمیم میں پرائم منسٹر پہ بھی کر دیا کہ پرائم منسٹر نہیں بنے گا. 3% لوگوں میں سے ویسے ہی نہیں بن سکتا, یہ میں اپنا ویسے ہی کہہ رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کیوں مطلب اس طرح سے کیا جا رہا ہے, اور اس طرح کے غریب لوگ کہ آپ غربت کی لکیر جو ہوتی ہے, حاری صاحب نے اس طرف اشارہ کیا تو انہوں نے بالکل درست کہا, یہ تو غربت کی لکیر سے مطلب بھی نیچے ہے زندگی, ایسی زندگی کہ کوئی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ جو سیلاب زدگان ابھی ہم دیکھتے ہیں, تقریباً کم و بیش میں چیزیں ہم جاتے رہتے ہیں, میں کمیونٹیز میں چیزیں کرتا ہوں, اویئرنیس کی چیزیں کرتا ہوں, تو اس سے گفتہ بے حالات نظر آتے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے, بجلی, پانی, گیس, مطلب کچھ بھی سینیٹری کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ جو ان کے پاس تھوڑا بہت وہ روٹی کھا لیتے ہیں, چلیں انسان ہوتے ہوئے وہ بھی حق چھین رہے ہیں, تو وہ کہاں جائیں. تو چلیں انہوں نے تو بہت ایکسٹریم بات کر دی, میں اس طرح کے اس پہ نہج پہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں انسانی حقوق کا کارکن ہوں, اور ہمیں اپنی جو ہے نا مثبت سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. جیسے ان کا نام لیا, سر کے پاس اختیار ہے, تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ہماری چیزیں بہتر ہوں. تو ہم اس نہج پہ جا کے احتجاج بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس ملک میں کوئی اپنی زندگی بھی دے دے گا تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ پلیز پازیٹیولی کریں, اس کو اتنا اس پہ نہ لے جائیں ایکسٹریم پہ. جی شاہجہاں صاحب, اب میں آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ آپ نے تینوں کے موقف بھی سن لیے ہیں. میرا صرف آپ سے یہ سوال ہے کہ جو ٹھیکیداری نظام تھا پچھلے کئی برسوں سے چلا آ رہا تھا, اور اس میں جتنے بھی یہ کام کرنے والے تھے خاکروب, تو اب آپ نے وہ, میرے خیال سے میں یہ صحیح کہہ رہی ہوں کہ 1500 یا 1800 کتنے ہیں, 1600, اب اس میں سے آپ نے, میری جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 800 ملازمین کو آپ نے پکا کر دیا, یعنی وہ ریگولائز وہ ہو گئے ہیں. اور جو یہ 400 یا 500 جتنے بھی ہیں جو بیٹھے ہوئے وہاں احتجاج کر رہے ہیں, تو کیا وجہ بنی ہے کہ ان کو آپ نے کیوں نہیں ریگولائز کیا؟ کیونکہ ضرورت تو ہے خاکروبوں کی مزید, کیونکہ صفائی اس طرح سے نہیں ہو پا رہی ہے جیسے کہ پہلے ہوتی تھی. اب اسلام آباد میں گندگی کے ڈھیر نظر آنے لگے ہیں, صفائی نہیں ہو رہی ہے, کچرا نہیں اٹھایا جا رہا. اب ان کے جو شکوے شکایات ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کس کے سامنے یہ لوگ کہیں. تو ویری سوری, 800 لوگ جو ہیں وہ جو آلریڈی پہلے کام کر رہے تھے وہ نہیں رکھے گئے. یہ تقریباً 280 کے قریب کچھ لوگ رکھے گئے ہیں, اور بہت سے لوگ ابھی نئے بھرتی ہوئے ہیں. جو پہلے 1366 لوگ کام کر رہے تھے سارے سیکٹرز کے اندر جو ٹھیکیداری میں تھا, اس میں میڈم تقریباً 300 پورے بھی نہیں ہیں, 280 کے قریب جو ہے لوگ رکھے گئے ہیں جن کو ریگولائز کیا ہے. جی, جو پہلے کام کر رہے تھے. باقی سب لوگ نئے ہیں. اور میں جیسے سر نے کہا, میرا یہ بہت سادہ سا کوسچن ہے کہ ان کو کیوں نکالا گیا. میں اسی طرف آئی ہوں. اب آپ تھینکس ٹو دا پارٹیسپینٹس. اور اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک اسلام آباد کا جو نظام صفائی ہے یا کس کے پاس تھا یا کس کا, یہ سمجھنے کی پہلے میں تھوڑا ایکسپلین کر لوں. 1960 سے جب CDA ماسٹر پلان بنا تو یہ جو میونسپل سروسز تھے یہ CDA کے پاس تھے, ایز پر جو سیکشن 15 آف CDA آرڈیننس 1960 کے تحت یہ ہو رہے تھے. تو 2015 میں جب لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا تو اس میں سے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جو میونسپل سروسز ہے وہ سارے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت جو میٹروپولیٹن کارپوریشن بنے گی اسلام آباد کی, یہ وہاں سارے شفٹ ہو جائیں گے. اور پہلے یہ تھا نا کہ وہ رورل اربن کا ڈیوائڈ تھا, تو جو ہمارے کلینر کام کر رہے تھے وہ جو اسلام آباد کے ڈیولپ سیکٹرز تھے, جو CDA دیکھ رہا تھا, جو رورل ایریاز تھے وہ یونین کونسل سیکٹریز اور ان کے پاس تھے. تو جب میئر سسٹم آیا تو میئر سسٹم میں یہ سارے
میئر کے انڈر آ گئے. وہ رورل اربن ڈیوائڈ ایک طریقے سے ختم ہو گیا تھا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میونسپل سروسز میئر کے پاس گئے تو وہاں میئر آفس اسٹیبلش ہو رہا تھا. تو اس میں سے ظاہر بات ہے ایک نیا سسٹم, ایک نیا آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوشن آپ کریٹ کریں گے, اور اس کے مزید جو کیا کہتے ہیں انتظامات وغیرہ اس میں ٹائم لگنا تھا. تو یہ ہوا کہ جو میونسپل سروسز تھے خاص کر سینیٹیشن کے, وہ بھی میئر صاحب کے پاس آ گئے. تو اس میں یہ ہوا اسلام آباد کی جو پبلک سروس ڈیلیوری تھی خاص کر سینیٹیشن کے حوالے سے وہ زیادہ ڈسٹرب ہو رہی تھی. تو اس وجہ سے میئر صاحب نے کیا کیا, اس کے حل نکالنے کے لیے انہوں نے ایک اس کو آؤٹ سورس کر دیا, ٹھیکیدار کو دے دیا. اس میں یہ تھا کہ چونکہ ان کے اکاؤنٹس بھی نہیں بنے ہوئے تھے اور پروسیس میں تھا, تو سیلریز 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے تک بھی ڈیلے ہو جاتی تھی. تو یہ اس ٹائم کے مسائل تھے. ود دا پیسیج آف ٹائم جب اسٹریم لائن ہوتا گیا تو چیزیں ٹھیک ہوتی گئی. جو اس میں دوران میں پھر یہ ہوا کہ جب یہ کیس چل رہا تھا, جو خاکروب رکھے کیوں نہیں رکھے, اس چیز کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کر لیں. وہ یہ ہے کہ ہر آرگنائزیشن میں جب پوسٹیں کریٹ ہوتی ہے, جس طرح ہمارے سینیٹیشن کے جو سینیٹری ورکرز یا کلینرز جو ہے, اس کی جو پوسٹیں ٹوٹل کریٹ ہوئی تھی جس کو ہم سینکشن پوسٹ کہتے ہیں, وہ تھے 1603 پوسٹ. تو اس پہ آلریڈی لوگ کام کر رہے تھے, اور آہستہ آہستہ اٹیننگ دا ایج آف سپرانویشن جو 60 ایئرز ہے پاکستان میں ہر اس ادارے میں سوائے جوڈیشری کے جو 62 63 ہے, تو وہ ریٹائرڈ ہوتے گئے اور سیٹیں پیچھے سے خالی ہوتی گئی. تو اس میں سے بھرتیاں نہیں تھی اور یہ سارا سسٹم ہو رہا تھا. تو 1603 میں سے کوئی 966 بھرتیاں سیٹس خالی ہو گئی, اور 500 سم تھنگ جو تھے وہ یا 600 سم تھنگ تھے وہ کام کر رہے تھے. تو اس دوران یہ ہوا کہ کوئی 1200 کے قریب ایز پر ریکوائرمنٹ آف اسلام آباد کے جو تھے نئے لوگ ٹھیکیداری نظام میں لیے, وہ لوگ کام کر رہے تھے. اتنے میں انہی کے ریپریزنٹیٹیوز پروین اختر اور جے سالک یہ لوگ گئے ہائی کورٹ کہ چونکہ ہمارے پرماننٹ سیٹیں ہیں کلینر کے, لہٰذا اگر سی ڈی اے کو ڈائریکٹ کیا جائے یا ایم سی آئی جو بھی اس کا ہیڈ ہے یہ ریکروٹمنٹ کر لے. اس میں ڈائریکٹریٹ میئر صاحب نے ریزائن دیا تھا, تو یہ سی ڈی اے دیکھ رہا تھا. سی ڈی اے نے اس پہ پروسیس شروع کر دیا, منسٹری سے این او سی وغیرہ. یہ ٹوٹل تھے 966 سیٹیں, 966 سیٹیں ایڈورٹائز ہو گئی. پھر جب ایک سیٹ پہ آپ آتے ہو, ہر سیٹ کے اگینسٹ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. ایون اگر آپ ایک آرگنائزیشن میں بھی کام کرتے ہیں تو اس آرگنائزیشن میں یا یونیورسٹی میں یا پرائیویٹ ہو پبلک ہو سیمی ہو جو بھی, اس میں ایک ہر پوسٹ کے لیے ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. کہ سپوز اگر آپ نے انجینئر بننا ہے تو سول انجینئر, تو اس کے آپ کے پاس سول انجینئرنگ کی ڈگری ہونی چاہیے. اگر الیکٹریکل انجینئر ہے تو الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری, اور ایک ایج لمٹ دیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اتنے سال میں ہوں اس بریکٹ میں ہوں گے 21 یا 28 سال تو آپ کمپٹیٹیو ایگزام دے سکتے ہیں. یا کچھ ایسے ہے کہ وہ اس میں پھر صرف کوالیفیکیشن میٹر نہیں کرتی, جو کہ خاص کر جو کلاس 4 1 سے 4 گریڈ کی نوکریاں ہوتی ہیں, اس میں میڈیکل فٹنس اور ایج اور اکثر وہ پھر لوکل بیسس پہ ہوتے ہیں. مطلب سپوز اگر اسلام آباد کے تو اسلام آباد کے لوکل ڈومسائل کو پریفر کیا جاتا ہے, باقیوں کو نہیں. وہ انہی لوکل لوگوں کا وہ حق سمجھا جاتا ہے. تو جب یہ ایڈورٹائز ہو گیا, اس کے لیے سی ڈی اے سے میں ایک آلریڈی اپرووڈ بورڈ سے کرائٹیریا ہے, وہ ہے کہ 35 سال تک اس کی عمر ہو اور میڈیکلی فٹ ہو, اور اس کے علاوہ لوکل ڈومیسائل اس کا اسلام آباد کا ہو. اور پرائرٹی بھی یہی رکھی گئی 966 میں سے کہ وہ جو آلریڈی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ انہی کو رکھتے ہیں. تو اس میں سے جو اپلائی کیا تھا تقریباً کوئی 400 کے قریب لوگوں نے اپلائی کیا ہے, جو 1200 تھے. جو 800 نے نہیں کیے وہ تو ان 800 سے پوچھ لے کہ انہوں نے کیوں اپلائی نہیں کیا. اس میں ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کرائٹیریا ہے ریکروٹمنٹ کا وہ ان کو بار کر رہے ہیں. کچھ اس طرح مطلب وہ ڈومیسائلنگ کے یہاں کے نہیں تھے, کسی کا پنجاب کا تھا, کسی کا کدھر کا, کسی کا کدھر. تو ایک تو یہ فرسٹ فلٹر یہ لگا جس میں مطلب ڈپارٹمنٹ کو آپ ذمہ دار نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ وہ فلٹر ایک جو قانون ہے اس قانون کے تحت اس پہ لگے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ان کے 400 کے لگ بھگ کے لوگوں کے جب یہ لوکل ڈومیسائل ویریفیکیشن کے لے گئے, اس میں سے مزید 100 کے قریب لوگ, اس میں سے کسی کا پنڈی کا لوکل تھا, کسی کا کدھر کا, کسی چکوال کے تھے, اس میں اس کے فیصل آباد کے, وہ اس میں سے مزید فلٹر لگ گیا. تو 300 سے 3-4 لوگ کم, 300 وہی لوگ آ گئے جو آلریڈی کام کر رہے تھے.
اینڈ اٹ واز این اوپن میرٹ فار اس پہ جو نئے لوگ آئے. نئے لوگ وہ یہ لوگ تھے جو یہ نہیں کہ وہ جو کام نہیں کر رہے تھے, لیکن اسٹل دے آر فرام دا سیم کمیونٹی یہ وہ. اور اس میں سے اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں سے باقی کمیونٹی کے لوگ بھی آئے, وہ اگین وہاں پہ کوئی بار اس پہ نہیں ہے کہ کس کمیونٹی کا بندہ اس پہ اپلائی کر سکتا ہے. مطلب اٹ از این اوپن میرٹ. وہ کیونکہ یہ ایک دفعہ سندھ میں ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ سر کرسچن کمیونٹی اس پہ سر جو ہے اچھا اس پہ کمنٹ کر سکتا ہے. وہاں پہ پھر ریٹس ہوئے کہ نہیں یہ کیوں یہ کمیونٹی جو ایک اسپیسیفک کمیونٹی یہ اٹ شوڈ بی اوپن فار آل, ایک ہیومن رائٹس ایشو بنا تھا اس پہ. تو یہاں پہ بھی سی ڈی اے میں بھی یہی وہ ہے ایون. تو یہ لوگ آ گئے. جب یہ آئے تو ہم نے واپس میں نے اپنے سائن کر کے میں نے سی ڈی اے بورڈ کو یہ ریکویسٹ کی کہ چونکہ اسلام آباد کی آبادی بڑھ گئی, جو 8 لاکھ آبادی تھی وہ ابھی 22 لاکھ ہے نیو سینسس کے تحت, آبادی بڑھ گئی اور ریکوائرمنٹس ہمارے بڑھ گئے, لہٰذا 1603 پوسٹوں سے جو کوریج ہے وہ میں نہیں کر سکتا ہوں, لہٰذا مجھے مزید اس کے لیے کچھ اور پوسٹیں کریٹ کر کے دے پرماننٹ بیسس پہ, جس پہ ابھی فارگٹنگ یور نیم حارث صاحب نے بتایا کہ اس کے ہیلتھ وغیرہ یہ ساری انشورنس وغیرہ سیکیورٹی وہاں پہ ہے گورنمنٹ اس میں. تو ہم نے مزید ان سے ریکویسٹ کیا تو انہوں نے کہا آپ کی جو ڈفرینس آ رہا تھا پرائیویٹ اور آپ کے اپنے لوگ جو کام کر رہے تھے مائنس دیٹ 966 لوگ, تو کیا ڈفرینس آ رہا تھا. وہ جب میں نے کیلکولیٹ کیا دیٹ واز آلموسٹ کوئی 400 کے لگ بھگ آ رہا تھا. تو انہوں نے مجھے 400 کے مزید پوسٹیں کریٹ کر کے دے دی کہ اس پہ آپ مزید لوگ وہ کر لے, بھرتی کر لے. اب وہ ہمیں مل گیا, ہم نے منسٹری کو یہ لکھا ہوا ہے میں نوسی دینے کے لیے, وہ اخبار میں آ جائے گی. پھر یہی اسلام آباد کے لوگ کا کرائٹیریا وہی سیم ہوگا کہ وہی 35 سال جس میں ایج ریلیکسیشن اپ ٹو 40 ایئرز ہے, اس میں کیس ٹو کیس وہ بیس کرتے ہیں, اور سیم 35 سال اسلام آباد ڈومیسائل اور میڈیکلی فٹ جو سرٹیفکیٹ وغیرہ ہے. تو اگین اس پہ یہی جو پرائرٹی ہوگی, جو کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ وہی لوگ کام کریں گے. ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ ریکویسٹ کیا کہ یہ جو 400 لوگ میں سیٹیں کریٹ ہوئی ہے, جب یہ میں فل کروں گا یہ پروسیس, اس پروسیس تک 3-4 مہینے اس میں لگیں گے. تو 3-4 مہینے میں یہ جو لوگ ٹھیکیداری نظام میں کام کر رہے تھے ان میں سے میں کچھ 400 بندے رکھوں گا تاکہ یہ صفائی شہر کی جو وہ ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اور پبلک سروس ڈیلیوری انشور ہو. تو اس میں سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بے شک رکھ دیں, اس میں سے وہ بھی مجھے مل گیا. تو وہاں پہ میں فرسٹ ہم نے یہ کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں چونکہ ہمارا کرائٹیریا یہ ہے کہ میڈیکلی فٹ ہو, 35 سال اور 40 سال تک ریلیکسیشن ہے, ہم وہ لوگ رکھتے ہیں. اور ایک اور اس میں ہم نے پالیسی یہ بنائی کہ اگر ایک گھر سے 2-3 بندے ہیں اس میں سے ہم ایک رکھیں گے تاکہ سب کا چولہا چلے. اور اگر ایک کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کے بچے پڑھ رہے یا چھوٹے ہیں مائنر ہے وہ کام نہیں کر سکتے, تو ہم نے ان کو بھی رکھیں گے. ان میں سے ایک جس گھر سے اگر 3 بندے کام کر رہے تو وہ 2 اس کے لیے یہی قربانی دے دے کیونکہ اسی کمیونٹی کے لوگ ہم نے رکھنے ہیں تاکہ اس کے بھائی کا گھر بھی چلے. یہ اس میں سے وہ تھا. تو اس میں ڈفرینٹ پھر ان کے مطلب یونینز لیڈر وغیرہ وہ آتے رہے ملتے رہے. پھر میں نے خود ان سب کو بلایا ایک دن, میں نے کہا آپ سب لوگ آ جائیں, سب لوگ بیٹھ جائیں, مشترکہ جو 400 لوگ میں نے لینے وہ آپ لوگ بتا دیں ایز پر ریکوائرمنٹس. جو معذور یا جو ہے ان کے بچے رکھیں گے جن کے کرایہ وغیرہ اور اس طرح کے ایشوز ہے, بیمار ہے, جس طرح ابھی انہوں نے کہا کہ ایک خاتون جو تھی شی واز ایکسپیکٹنگ اور یہ وہ, تو مطلب ہر چیز کو دیکھنے کے لیے ہم نے یہ ایک کرائٹیریا ان کے ساتھ بیٹھ کے بنایا اور یہ سب ان پہ راضی ہو گئے. جو کنسرنڈ انسپیکٹر تھے وہ بلائے ان کے سامنے, آج تک وہ میرے پاس کوئی ورکنگ نہیں آئی جو انہوں نے ان کے ساتھ کرنی تھی. تو وہ یہ مطلب سارا ہمارا یہ وہ چل رہا تھا ان کے ساتھ پروسیس جو کہ اسٹل ان پروسیس ہے. اور نئے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نئے لوگ رکھے ہیں, تو اس 1200 کے 1100 میں سے بھی صرف 400 پلس یا مائنس ہم لوگوں نے اپلائی کیے ہے. باقی نے کیوں نہیں کیا وہ آئی ڈونٹ نو, کہ وہ ان کے پتہ ہوگا انڈیویجول ریزنز ہوں گے یا جو بھی ہے کرائٹیریا پہ نہیں اتر رہے ہوں گے یہ وہ, یہ ایک اس میں سے وہ ہے. باقی رہی ان کے بات یہ کہ وی رسپیکٹ دیم, اور ان کی وجہ سے اسلام آباد کی بیوٹی ہے. اور ہر ایک کے ساتھ انشاءاللہ یہ خود ان کے گواہ رہیں گے کہ پہلے ڈی جی کے دفتر میں لوگ آتے تھے یا نہیں, اور ابھی کس طرح آتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ ان کے لیڈر یہ وہ کلینر بھی
وہ میں اس کو کلینر بھی نہیں کہتا ہوں کہ یہ میرے ہیروز ہیں جنہوں نے اس شہر کی خوبصورتی کو رکھا ہوا ہے. یہی وہ لوگ ہیں کہ بارش ہو جو بھی ہو انہی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ یار نالے میں آپ نے نہیں جانا ہے, ادھر نہیں جانا ہے, سیلاب آ سکتی ہے, فلو یہ وہ کوئی ڈیزاسٹر نہ ہو جائے, کوئی وہ نہ ہو جائے. تو وہ آئی سلوٹ ٹو دیم آل جو جتنے بھی ہے کہ وہ ہے. باقی رہی ٹھیکیداری نظام کے ہم لوگ بھی وہ نہیں ہے. ایک بھائی نے بات کی اس کی ریٹرن کہ آپ نے اس کو ختم نہیں کیا, چونکہ یہ لوگ سارے تھے ٹھیکیدار کے لوگ, ٹھیکیدار نے اس کو ہائر کیے تھے. اور اس میں جو سوشل کیا وہ ہے ایک آرگنائزیشن جو پرائیویٹ لوگ کام کر رہے ہیں وہ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ جائے اپنے ٹھیکیدار کو پکڑ لے, اسے کہو کہ ہمارے سوشل پروٹیکشن جو امپلائز کون سا امپلائز اس طرح وہ ایک اولڈ ایج بینیفٹ یہ ہو کہ ان کو پکڑ لے کہ اگر وہ آپ نے ان کے ساتھ 3-4 سال کام کیا ہے گیٹ یور شیئر آف جو سوشل پروٹیکشن کے آپ کے بنتا ہے وہ آپ ان سے لے لیں. اور ہم جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ تو آلریڈی ہمارے اس میں سے کورڈ یہ وہ. تو یہ چونکہ جب ہائی کورٹ نے یہ ڈیسیجن دے دیا تو ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد بورڈ کو ایک سمری یہ گئی تھی, جو میرا پریڈیسیسر تھا انہوں نے یہ بتایا بورڈ کو کہ چونکہ ٹھیکیداری سسٹم کورٹ نے ختم کر دیا لہٰذا گیٹنگ دیز 966 پیپل آن بورڈ وی نیڈ سم ٹائم. تو وہ اس ٹائم کے لیے انہی ورکر سے اگر ہم یہ کام کنٹینیو رکھیں اور وہ تاکہ جو پبلک سروس ڈیلیوری ہو وہ ڈسٹرب نہ ہو, تو وہ بورڈ نے سی ڈی اے بورڈ نے ایگری کر دیا اور یہ لوگ کام کر رہے تھے مطلب وداؤٹ اینی کوئی لیٹر کوئی وہ بنتا ہی نہیں تھا ان کا. تو ابھی بھی اگر ان کو ہم نے کہا ہے کہ اپنا ہے یا جو بھی ہے وہ بھی اسی اس سے ہے. ایون ابھی بھی اب یہ 400 میں سے میرا بھی ان کو یہی آفر ہے اس فورم کے اس سے کہ آپ کی جو کمیٹی بنائی ہے آپ لوگ سب مل کے ایک چیز میرے پاس لے اور یہ پروگرام دوبارہ کال کر لے اور ادھر ان سب کو ہم پھر سے کام پہ لگا دیں گے. تھینک یو شاہجہاں صاحب. فادر ڈینیل مجھے یہ بتائیں, جیسے اس دن میں میری آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ اس میں بھی گروہی سیاست شروع ہو گئی ہے آپ کی اپنی ہی کمیونٹی میں. تو اگر جیسے شاہجہاں صاحب نے کہا ہے کہ اب یہ جس طرح سے معاملہ اس کو سولو کریں تو کیا یہ آپس میں ہی, کیونکہ میں ان لوگوں سے بھی بات کرتی ہوں اکثر تو کبھی یہ لوگ کنفیوز ہیں کیونکہ دیکھیں ناخواندگی بھی ہے, ڈومیسائل اگر ان کے پاس زیادہ تر جو خاکروب ہیں ان کے پاس ڈومیسائلز نہیں تھے. اچھا جب انہوں نے بنوائے تو ان کے جعلی بنا دیے گئے جو کہ خود میرے پاس لے کر آئے کہ یہ ہمارا جعلی ہے, پھر دوبارہ سے بنوائے, وہ سارا ایک پروسیس تھا. اچھا کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے بالکل, تو ہم ان سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ یہ وہ چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کریں گے. تو ظاہر ہے ہم جیسے ہی لوگوں کو ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ سی ڈی اے ہو, چاہے وہ ٹھیکیداری نظام کے لوگ ہوں یا ہم جیسے سول سوسائٹی کے لوگ ہوں. تو یہ جو گروہی سیاست ہو رہی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا یہ تفرقہ پیدا ہو رہا ہے؟ میڈم میں بالکل یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا. ڈی جی صاحب کی موجودگی میں ان کے پاس ایک انسپیکٹر تھا, اشتیاق اس کا نام تھا, اور ابھی میرا خیال ہے اس کو نکال دیا ہے. اور ان کے جو ایک آفیسر ہیں ان کا نام ہے اقتدار صاحب, اور وہ اس محکمے کے بڑے خاص رکن ہیں. ان کی مرضی سے کسی کو رکھا جاتا ہے, ان کی مرضی سے نکالا جاتا ہے. اور ڈومیسائل جو ہیں وہ انسپیکٹروں نے بنا کے دیے. میرے پاس 8 لوگ آئے ڈومیسائل لے کے, اور جب انہوں نے مجھے دکھائے تو اس کے اوپر 2013 کی اسٹیمپ لگی ہوئی تھی. تو میں نے کہا جی آپ کو کس نے بنا کے دیے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں کچہری سے ڈی سی آفس سے ہمیں بنا کے دیے ہیں. تو یہ اقتدار صاحب نے پھینک دیے ہیں باہر. تو میں نے کہا انہوں نے بالکل پھینکنے تھے, آپ کے جو اصل جو ڈومیسائل ہے وہ کہاں پہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ انہی کے انسپیکٹروں نے ہم سے 8-8 ہزار روپیہ لیا ایک ڈومیسائل کا, جبکہ 2,500 سے 3,000 روپیہ صرف فیس ہے. اور یہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی نے کہا ہم نے سود پہ پیسے اٹھائے ہیں, کسی نے کہا ہم نے کباڑ والے سے پیسے لیے ہیں, کسی نے کہا ہم نے کریانے والے سے پیسے لیے ہیں. اور اس طرح ڈی جی صاحب کے انسپیکٹروں نے ان لوگوں کو لوٹا, اور بہت سے لوگ میرے پاس آئے. اور پھر میرے دوست ہیں کچہری میں, میرے دوست ہیں,
फिर मैंने 40 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे भेजा और उन्होंने इनको डोमिसाइल बना के दिए। अब जहाँ पे भर्ती हो रही थी H9 में, मैं वहाँ पे जब गया तो अभी डीजी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है कि जो मर्ज़ी इसमें भर्ती हो सकता है। तो मैं जब वहाँ पे गया तो बहुत से 70% लोग जो हैं वहाँ पे मुस्लिम जो हमारे भाई हैं वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवा रहे थे। और मुझे पता चला, लोगों ने शिकायत की मेरे साथ, उन्होंने कहा कि हमारे पेपर जमा नहीं किए जा रहे और जो मुस्लिम हमारे भाई हैं उनके जमा किए जा रहे हैं। मैं फिर वहाँ पे गया, मैं जाके जब मैंने सारा कुछ देखा, उनको पता चला कि पादरी साहब आए हैं, बाहर आ गए हैं, तो इन्होंने हमारे लोगों के पेपर जमा करने शुरू कर दिए। इस तरह बहुत से लोग हमारे पेपर भी जमा नहीं करवा सके। और अभी जो जब भर्ती हो गई, अभी तकरीबन 70 के करीब मुस्लिम हमारे भाई भर्ती हुए हैं। हम कहते हैं मुस्लिम भर्ती हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, जॉब सबके लिए। मगर देखें कि जिस काम के लिए कोई भर्ती हुआ है उसको वही काम करना चाहिए। अभी हमारा एक बच्चा है यहाँ पे G10 में काम कर रहा है, उसने BA किया हुआ है, वो बाहर गली में झाड़ू लगा रहा है। और एक लड़का, उसने मैट्रिक भी उसकी कंप्लीट नहीं है और वो माको साहब के कमरे में बैठा हुआ है, डायरेक्टर साहब के कमरे में बैठा हुआ है। और वो कमरे में कैसे गया है कि एक मौलाना साहब ने कॉल कर दिया कि ये हमारी मस्जिद में सफाई करता था, तो अब ये लोग देखेंगे कि ये सड़कों पे झाड़ू लगा रहा है, तो इसको आप अंदर कहीं रख लें। तो वो अभी माको साहब के कमरे में बैठा हुआ है। हमें किसी मज़हब पे कोई इतराज़ नहीं है, सब भर्ती हों, मगर जिस काम के लिए भर्ती किया गया है वो काम तो करे। हाँ, आफ्टर 1-2 ईयर्स के बाद अगर उसकी काबिलियत होती है, वो स्टडी कर लेता है ज़्यादा, तो किसी और जॉब में अप्लाई करता है, तो वहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। मगर ऐसा तो नहीं है ये मेरे लिए और हम सब के लिए, जितने हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक आइन और कानून के मुताबिक भी और शरीयत के मुताबिक भी ये मैडम देखें कि 2 लोग भर्ती हो रहे हैं, एक मसीह है और एक मुस्लिम है। एक ऑफिस में बैठ के AC के नीचे और दूसरा जो है वो कचरे के अंदर हाथ लगा रहा है। तो शाहजहां साहब, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इसमें 3 बातें हुई थी उसमें। फर्स्ट ये कि लोकल डोमिसाइल फेक बने, किसने पैसे लिए, किसने नहीं लिए। ये अपना जो डोमिसाइल इशू करने वाला इदारा है, दैट इज़ DC ऑफिस। तो वो DC ऑफिस में बेशक अगर किसी ने किया है, वहाँ पे कंप्लेंट सेल है, हमारे और भी तरीके हैं, वहाँ पे आप बेशक जिसने भी किया है, चाहे वो इंस्पेक्टर मेरा है या मेरा भाई है, जो भी है, आई विल सपोर्ट यू, आप उस पर कर ले। अगर उसने इस तरह किया है और किसी ने उधार पे पैसे लिए, किसी ने अपने घर के कुछ जेवर भेजे होंगे, तो उसने अगर ये किया तो इट्स ए क्राइम। उस पर आप एप्लीकेशन दे दे, उस पर से रिक्वेस्ट कर ले डिप्टी कमिश्नर से कि अपने लोकल उसे इंक्वायरी करवाएं। अगर उसने फेक दिए तो भी वो उसमें से हो जाएगा, वो सैनिटेशन डायरेक्टरेट का मैंडेट है ही नहीं। दूसरी बात ये है कि जमा क्यों नहीं किए या कैसे किए। सिंस आई जॉइंड दिस ऑफिस फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स, ये मेरे से पहले का प्रोसेस था। क्यों जमा नहीं किए या क्यों नहीं उसमें नहीं हुए, ये इस पे मैं कमेंट्स नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो एप्लीकेशंस आए हैं वहाँ पे ये नहीं देखा गया कि ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये सिख है, जो भी है, क्योंकि वो एक मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि ह्यूमन राइट्स का वो था। होंगे इस तरह इश्यूज़ में, ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑल इज़ गुड, मतलब होंगे, हमारे दफ्तर में भी होंगे, आपके लोगों में भी, जैसे आप ख़ुद बता रहे हो, जो इश्तियाक का बता रहे हो कि इश्तियाक ने इस तरह किया और इश्तियाक को आप ही के मतलब बरादरी से है, तो वो अगर इस तरह कर रहे हैं तो मतलब अच्छा नहीं है उस पर। तीसरी बात ये है कि जब ये नए लोग आए, जब आप सरकार की नौकरी में आते हो ना, तो आप 1 साल प्रोबेशन पे होते हो, जिसको एक तरीके से आप कच्चा ही कहते हैं। मतलब आप यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि 1 साल के बाद आपको कानून के तहत आपको जो प्रोबेशन पीरियड है वो ख़त्म किया जाए और आपको परमानेंट किया जाए। तो जितने भी मैं इंशाल्लाह सर्टिफाई करता हूँ इस फोरम पे, जितने भी लोग हैं वो फील्ड में काम कर रहे हैं, और इनकी कमेटी से मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, ये जब मेरे पास आए यही एक एतराज़ लेके आए थे, मैंने कहा तस्वीर लेके उसका नाम मुझे भिजवा दो,
آپ تو کہتے ہو کہ اس کو فیلڈ پہ بھجوا دو، میں اس کو فارغ کر دوں گا. آئے میرے پاس فارش بہت آئے ہیں، بہت اثر رسوخ سے اس سے، تو میں نے اسے وہ نہیں کیا. ہاں البتہ اگر ایک بندہ G6 سے G7 جانا چاہتا ہے وہ میں نے انٹرٹین کیا ہے آفٹر پوسٹنگ، بے شک وہ جھاڑو لگائے. مسلمانوں نے مجھے سفارش کی، میں نے کہا اگر وہ مسلمان ہے جھاڑو لگانے سے شرماتا ہے تو وہ ریزائن دے دیں. ہی شی شوڈ ہیو ناٹ اپلائڈ دین. پھر اپلائی کیوں کیے؟ اور یہ اس باتیں ان سے 1000 بار ہوئی ہے، یہ ان سرٹیفائی بھی کریں کہ یہ اس طرح کے مطلب جو بھی سپورٹ ہے میں نے ان کو دیا ہے. تو رہی بات یہ کہ اگر یہ بھی میں نے ان کو کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بلو ایریا میں آپ کے انسپیکٹر نے ایک مسلمان کو، نیا لڑکا ہے اس کو میٹ کا چارج دیا ہے جو کہ جھاڑو کرنے. میں نے کہا مجھے صرف نام بتا دو، میں ابھی اسی دن سے لوگ آئے وہ نام نہیں. میں نے کہا جسٹ ٹیکسٹ می کہ مسٹر ایکس وائی زی یا مس ایکس وائی زی از ڈوئنگ جاب ایز میٹ، کیونکہ ایز اے کلینر بھرتی ہے تو وہ کام کر رہی ہے. اس کے ساتھ ایک ہمارا یہ تھا جب یہ پوسٹیں ہم کریٹ کر رہی تھی تو میں نے ایک ورکنگ کی کہ ہمارے 1603 میں سے جو موجودہ 500 کچھ لوگ تھے وہ کدھر کام کر رہے. تو بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ وہ میرے CDA کے مختلف ڈائریکٹریٹ، جو 132 لوگ ایسے تھے جو مختلف ڈائریکٹریٹ کے ساتھ اٹیچ تھے ایز اے نائب قاصد یا تھوڑے پڑھے لکھے اسسٹنٹ اس طرح کے اس پہ تھے. وہ بھی میں نے بورڈ سے اپروول لے لیا کہ یہ میرے بندے مجھے واپس کر دو. اگر وہ سینیٹیشن کے لوگ ہیں اور سینیٹیشن کی ریکوائرمنٹ ہے تو ان کو واپس کر دیں. وہ بھی بورڈ نے مجھے وہ کر کے دے دیے. آج میں نے اپنے ہیومن ریسورس ڈائریکٹریٹ کو خط لکھ دیا، اس کی ابھی بھی میرے پاس واٹس ایپ میں کاپی ہے. آئی کین شو ٹو یہ کہ جو لوگ باقی ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہیں وہ واپس آپ لے کے آ جائیں. تو رہی بات یہ کہ غربت ملک میں بہت زیادہ ہے اور بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں. صرف ایک کمیونٹی نہیں، ہر کمیونٹی. اینڈ اسٹل وی آر اسٹرگلنگ ود سو مینی ایشوز. اور اس میں ہے کلائمیٹ چینج کے چینجز آئے ہیں، مطلب ہمارے امپورٹ بل بڑھ رہے ہیں بیکاز آف سو ویری ریزن. یہی آپ کلائمیٹ چینج کو لے لیں تو اس سے ہمارا امپورٹ بل یہی کتنا بڑھ جاتا ہے، یا آئل اس طرح پرائسز اور یہ چیزیں. تو غربت بہت زیادہ ہے. وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ. اور گورنمنٹ کی بھی یہی پالیسی ہے کہ جتنے زیادہ ہو سکے لوگوں کو جاب دے دے، لیکن ایک کیپیسٹی سے باہر پھر تو سرکار بھی بیٹھ جاتی ہے کہ بس اس سے زیادہ وہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ ہے نا کہ مزید اور بھی پوسٹیں خالی ہے، ہمارے اور ڈائریکٹریٹ میں پوسٹیں خالی، اخبار میں آئیں گے، اس پہ کوئی بار نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں نا کہ اکثر ہمارے ساتھ جو بیچ میٹ سے خواتین میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اور یہ جو مائنورٹیز ہیں نا، آپ لوگ لکی ہو. آپ لوگوں کے لیے کوٹا بھی ہے، کوٹے پہ بھی آ جاتے ہو اور میرٹ بھی ہم سے لے جاتے ہو. تو یو آر پیپل آر گیٹنگ ٹو اس میں سے کمپٹیٹیو ایگزام ہمارے ہیں تو وہ مطلب وہ 1-2 سیٹیں آپ لے کے جاتی ہو. آج کل آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے کمپٹیٹیو ایگزام میں دیر آر مور فیمیل اور یہ وہ. تو ہم اپنے کلیگ کے ساتھ ہمیشہ وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں کہ بہت جلد ہم اپنے پلے کارڈز اٹھائیں گے کہ ہمارے مردوں کیا خوب ہے. تو جسٹ فار آن دا لائٹر نوٹ یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب کوئی بار اس پہ نہیں ہے. اور اگر ان کے لوگوں نے غلط کیا ہے تو ان لوگوں کے خلاف اپلیکیشن دے دے جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے یا جو DC آفس ہے وہاں پہ. اور اگر ان کو پتہ بھی ہے کہ اس بندے نے کیا اس بندے کے خلاف دے دے تو وی آر ریڈی فار اینی تھنگ. اس میں سے یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ HRCP بیٹھے ہوئے، وہ انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا ہے، اس پہ دیکھ لے جدھر بھی غلطی ہے. اگر میری ہے سب سے اسٹارٹ مجھ سے کر لیں کہ آپ نے بینگ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آپ سے یہ غلطی شروع ہوئی ہے تو میک می اکاؤنٹیبل سب سے پہلے. شاہ جہان صاحب، ہمارے لوگ آپ کے پاس جاب کر رہے تھے، 18 مہینے سے محکمہ جو ہے ان کو سیلری دے رہا تھا. ٹھیکیداری نظام ختم ہو چکا ہوا تھا. ابھی تقریباً 18 سے 20 مہینے ایسے ہی ہے نا، 18 سے 20 مہینے سے یہ CDA میڈم جو ہے وہ لوگوں کو پے کر رہا ہے. جی میں وہی اسی پہ آنا چاہ رہی تھی. اس میں تھوڑا وہ کلیئر کر دوں. جو کچھ ڈائریکٹریٹ ہے یا ہمارے میئر صاحب جب ریزائن دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ سنس MCI از ناٹ اسٹیبلشڈ فلی تو پبلک سروس ڈیلیوری کو آپ ڈسٹرب نہ کریں. ہمارے جو 2015 ایکٹ سیکشن 94(2) آپ لوگ پڑھ لیں، اس میں سے یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کا کوئی بھی فنکشن کسی اور ادارے کو دے سکتا ہے. تو اس تحت فیڈرل گورنمنٹ جو کہ فیڈرل کیبنٹ ہے انہوں نے یہ کچھ 4 ڈائریکٹریٹس تھے جس طرح واٹر، اسٹریٹ لائٹ، سینیٹیشن اور یہ دے دیے CDA کو جسٹ کہ آپ یہ فنکشنز پرفارم کر لے. اسٹل دے آر ود MCI لیکن صرف وہ فنکشنز پرفارم کر لے. اور اس میں جو بھی آپ پیسہ بھی ان کو سیلری مل رہی ہے نا، یہ
CDA فیڈرل گورنمنٹ کو ایز اے لون دے رہے ہیں فار MCI. اٹس اے لائبلٹی آن MCI جو کریٹ ہو رہی ہے دن بدن, اور وہ CDA ان کو دے, کیونکہ CDA ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے, ادارہ ہے, اپنا پیسہ سب کچھ خود جنریٹ کر رہے ہیں. جو میونسپل سروسز ہے وہ ہے ڈیوٹی آف دا گورنمنٹ, تو وہ بھی ابھی بھی تنخواہ جو ان کی جا رہی ہے نا وہ ایز اے لون ٹو فیڈرل گورنمنٹ جا رہی ہے. اچھا شاہجہاں, میں اس کو بالکل سمپل رکھنا چاہوں گی کیونکہ ان لوگوں کو یہ ساری باتیں نہیں سمجھ میں آ سکتی ہیں. میں صرف یہ سیدھا یہ سوال کرنا چاہوں گی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ 50 سال سے جو بڑے جو خاکروب ہیں جن کی عمریں 50 سے آگے ہو گئی یا 40 سے اوپر ہو گئی ہیں, ان کے لیے کیا سہولتیں ہوں گی, کیا ان کا ہوگا؟ دوسری چیز, میرا سوال ذرا آپ تھوڑا سا سن لیں. دوسری چیز یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 400 لوگ آؤٹ آف جاب ہیں, یا جن کو آپ نے کہا ہے کہ کانٹریکٹ پہ رکھیں گے یا CDA کا ملازم بھرتی کریں گے, تو یہ کس طرح سے ہوگا؟ کیونکہ ان کو بہت سادہ اس میں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا چیزیں سبمٹ کریں, کیا چیزیں ان کو چاہیے, اور یہ کس سے رجوع کریں. یہ ساری آپ چیز اپنے اگر آسان طریقے سے سمجھا دیں تو وہ ان کے لیے آسانی ہوگی, کیونکہ آپ, اور کب ہوگا یہ سب؟ اس کا بہت آسان, یہ اکثر آتے بھی, آج بھی 2 آئے تھے. جی پلیز. جو بچے بہت پڑھے لکھے ہیں, مطلب کرسچن بچے, مجھے تک ظاہر ہے چیزیں آتی ہیں, میں افسرا, تو وہ ان کے لیے کیا آپ کوئی اس کی ونڈو رکھیں گے کہ کیا وہ جیسے BA ایک بچہ ہے یا اس سے آگے زیادہ کوالیفائڈ ہیں, تو کیوں کہ وہ تو ایک طرح سے انفیریٹی پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں. دوسرا ہے کہ آپ, یہ ویسے تھوڑا سا برا لگے گا لیکن لوگ عام طور پہ ایسا کرتے بھی ہیں کہ وہ سیلری, مطلب جاب کے لیے پیسے وغیرہ لیتے ہیں, تو لوگ یہ پریفر کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی جاب کر لیں تاکہ ہمیں جو اگر کوئی دینا بھی پڑے کسی کو تو کم. کیا اس کے لیے کوئی ونڈو رکھیں آپ کے جو بچے ہیں جو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں, مجھے کچھ میں بتانا نہیں چاہ رہا, تو جو ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, مطلب ایون PhD کے اس میں وہ بچے ہیں جو یہ پہلے کر دیں پھر اس سے, کیونکہ آپ ہی سے سوال زیادہ کرنے, 2-3 اور بھی سوال ہیں. جو طریقہ کار ہے سرکار کا اس میں پروموشن کا, ایون اگر آپ اس پہ بھی جائیں پرائیویٹ سیکٹر میں تو وہاں پہ آپ کو ٹارگیٹس دیے جاتے ہیں. اف یو اچیو دوز ٹارگیٹس, تو مطلب جو بھی وہاں پہ HR میں ہے تو ہی شی از پروموٹیڈ ٹو دا نیکسٹ گریڈ, یا ان کا کنٹریکٹ 1 سال کے لیے وہ ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے. سرکار میں نا ہر گریڈ, جب آپ گریڈ پہ آتے ہو نا تو رولز بنے ہوئے ہیں. اب یہ جو لوگ کلینر آئیں گے نا یہ پروموٹ ہوں گے ایز اے میٹ, جو کہ آئی ایم فارگیٹنگ 7 گریڈ ہے کہ کچھ اس طرح کے 9 گریڈ ہے, یہ پروموٹ ہوں گے میٹ, صحیح. لیکن یہ جب آئیں گے نا تو اس سے پہلے جو لائن میں لگے ہوئے ہیں نا یہ آخر میں لگے گا. سرکار کا یہ قانون ہے, یہ نوٹیفائڈ قانون ہے, تو وہ سب سے پہلے اوپر جائیں گے پھر یہ جائے گا. ہی از میٹرک پاس یا مڈل پاس, لیکن دس ون از PhD پاس, ٹھیک ہے, اور اس نے MPhil بھی کیا ہوگا, ڈبل PhD ہوگا, ڈبل ماسٹر ہوگا, یہ وہ. لیکن جب یہ اس کیڈر میں آئے گا نا, دا کلینر کیڈر, تو ہی ول اسٹارٹ فرام ہیئر, صحیح ہے. وہ اس طرح آہستہ آہستہ پھر اسٹیپ وائز جائے گا, اور اس کے لیے کوالیفیکیشن جو ہے وہ ڈگری نہیں ہے, کیونکہ ان کو بھرتی کرتے وقت بھی ہم ڈگری کو نہیں دیکھتے ہیں, صحیح, کہ آپ کی ڈگری ہے یا نہیں ہے. اس میں صرف 2 ہی کرائٹیریا ہے, 3 کرائٹیریا ہے کہ لوکل ڈومیسائل اسلام آباد, فٹنس, فزیکلی فٹ, مینٹلی فٹ, اور اس کے ساتھ 35 سال اس سے زیادہ عمر نہ ہو, ٹھیک ہے. تو یہ 3 کرائٹیریا, جب وہ ایز اے میٹ پروموٹ ہوگا تو ایز اے میٹ اس کے لیے یہ سارا پروسیس کر کے جانا ہوگا. اس میں لیے ایئرز آف سروس ریکوائرڈ ہے, کیونکہ 5 ایئرز ہے منیمم, اور اس کے لیے کیا نام ہے, اس کے خلاف کوئی ڈسپلنری پروسیڈنگز نہ ہو, کوئی کورٹ ٹرائلز نہ ہو, یہ وہ, اور ساتھ میں یہ ہے کہ فزیکلی فٹ ہو. اگین ادھر بھی ہم فٹنس سرٹیفکیٹ, ہر سال یہ فٹنس سرٹیفکیٹ جمع کریں گے. تو یہ ایک اس میں سے ہے. جو دوسرا سادہ سوال آپ نے کہا ان کو سادہ زبان میں سمجھا ہے, وہی ہے کہ ود ان اینڈ آف دس منتھ ہمیں منسٹری سے جیسے NOC مل جائے. ہم نے آج HRD ڈائریکٹریٹ کو لکھ دیا کہ ہمیں جلدی منسٹری سے NOC لے کے دے. دا مومنٹ وی گیٹ دا NOC, اور دوسرے دن وہ اخبار میں آ جائیں گے. اور اس میں سمپل یہ ہے کہ آپ کے شناخت کارڈ, ڈومیسائل, اور یہ آپ نے جمع کرنے, اور ایک ہمارا جو اپلیکیشن فارم ہے وہ فل کر کے آپ نے جمع کر لیں. اس کے مطابق آپ کی اور فزیکل جو فٹنس سرٹیفکیٹ ہے وہ جمع کر کے وہ ہم ویریفائی کر دیتے ہیں. وہ ویریفائی ہو جاتے ہیں تو آپ واپس اس پہ اپنے اس سیٹ پہ آ جائیں گے. لیکن اگین اگر 400 سیٹیں 800 آئیں گے تو 400 ہی سلیکٹ ہوں گے.
اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ آرٹس. تو یہ قباحت کیوں ہے کہ یہ جو پہلے سے جو کام کرنے والے ہیں جو آلریڈی کام کر رہے ہیں, پرائرٹی ہم انہیں کو دے رہے ہیں, پرائرٹی انہیں کو دیں گے جو کام کر رہے ہیں, جو پہلے سے موجود ہے, کیونکہ جو نئے آنے والے ہیں ان کو آپ بعد میں, کیونکہ اس میں سچ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ مطلب آپ یہ کہیں کہ کیا کرے کیا نہ کرے, لیکن وہ آئیں گے وہی لوگ, پرائرٹی ان کا کنڈیشن از, وہ میں نے ان کو بتایا, کنڈیشن از کہ وہ یہ 3 شرائط پورے کر رہے ہیں. 35 ایئر سے کم ہوں گے وہ لوگ, 35 تک, 35 تک ہوں گے. ابھی میں نے سنا تھا 40 سال کا نہیں, وہ کچھ کیسز میں یہ نا کہ 40 سال آپ اس کو ریلیکسیشن دے سکتے ہیں. اچھا, وہ ریلیکسیشن کی بات ہے. وہ اس طرح ہے کہ کچھ لوگ کسی اور ڈپارٹمنٹ اور اس طرح کی کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کو پھر یہ ایج حاصل ہے کہ اگر وہ یہاں پہ اپلائی مطلب ڈپارٹمنٹ چینج کرنا چاہے تو وہ ڈپارٹمنٹل پرمیشن ان کو یہ ایج ریلیکسیشن ہے. وہ گورنمنٹ کے جو ریکروٹمنٹ رولز ہے وہی سی ڈی اے نے اڈاپٹ کیے. تو شاہ جہاں صاحب اس میں میرے خیال سے بہتر ہے اگر ان کے سوال لے لے آپ سے, تو میں روز سوال چلے ان کے یہی ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں ابھی, جو ان کے زبانی سننا وہ اچھا رہے گا. نہیں وہی فورم کو ہم اس کو اوپن کر دیں گے نا, کہ تاکہ یہ لوگ خود ان سے, آپ لوگوں سے بھی بات کر لیں اور ان سے بھی. مجھے پہلے یہ بھی بات, ایک چیز ذرا 2 منٹ کے لیے حارث, مجھے آپ سے ایک اور بات سوال پوچھنی تھی کہ یہ جو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کا اس کے لیے ان کا جیسے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے میں گزارش میری یہ ہے کہ آپ پہلے سوال لے لیں, اچھا پھر جب آپ کچھ سوال جواب دیں گے تو میں اس کے بعد پھر بات کروں. ٹھیک ہے, ہم فورم کو اوپن کر دیتے ہیں, اوپن کر دیں اینڈ دین میں دوبارہ بات کروں. ڈیفینیٹلی, ہاں صحیح ہے. ہاں وہ میں, اچھا ہمارے جو دوسرے ساتھی ہیں نعیم صادق صاحب, وہ اب ہم ان کو لے لیتے ہیں, آپ سوال لے لیں. میرے خیال سے میرا خیال یہ ہے کہ پہلے ان لوگوں سے سوال لے لیں, کیونکہ شاہجہاں صاحب کو بھی جلدی ہے جانے کی تھوڑی, تاکہ پھر ہم ان سے بات کر لیں گے نعیم صادق صاحب سے. السلام علیکم سر. سر جی ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ. ਕਰیں آپ وہ کر دیں گے ٹرانسلیشن. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਰਤੀ ਹੁਣ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਯੰਗ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ, جو آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کو پرائرٹی دیں گے یا جو نکالا ہے ان کو پرائرٹی دیں گے, یہی سوال. کیونکہ سر جی کہ جو لوگ ابھی آپ نے بھرتی کیے ہیں, ابھی یہ تقریباً 1.5-2 ماہ سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ پہلا سٹیپ دیں گے یا ہم لوگوں کو دیں گے؟ یہ میں اس فورم کی توسط سے سب کو بتاؤں گا جو میرے ساتھ کام کر رہے تھے, چاہے وہ ابھی کام کر رہے یا پہلے کام, وہ لسٹیں میرے پاس ہے, میں انہیں کو. نہیں سر جی, بات پتہ کیا ہے, دیکھیں سر جی ایک منٹ پہلے مجھے, یہ سر 2 باتیں یہ بولنے دیں سر جی ایک منٹ مجھے بات کر لینا. سر جی پتہ کیا بات کیا ہے, کہ ہم تو آلریڈی پہلے ڈیوٹی کر رہے تھے, ٹھیک ہے, ہمیں ڈیوٹی سے فارغ کر دیا, ہمیں 1 ماہ 7 دن ہو گئے ہیں 17 مارکیٹ بیٹھے ہوئے, اور جو ابھی نئے بھرتی کیے ہوئے ہیں وہ ہم سے پہلے آپ ان کو جو ریگولر کرنا ہے ان کو کر لیں, تو ہم کدھر جائیں گے؟ جو 50 سال کے ہیں ان کو بھی نکال دیا, وہ کدھر جائیں گے؟ جو 60 سال کے نکالے وہ کدھر جائیں گے؟ 400 کی جاب ہے اور 426 آپ نے پہلے جو ریجیکٹ کر دیے, جی یہ ریجیکٹ ہے ہماری طرف سے, کیونکہ جو 20 25 سال سے 15 سال سے وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں سی ڈی اے کے انڈر, انہوں نے خدمت انجام دی ہے, ان کو تو آپ نے ریجیکٹ کر دیا. اور یہ جو 20-25 دن سے یا 1 ماہ سے آپ نے جن کو بھرتی کیا ہے, آپ ان کو تو ڈیوٹی پر لیں گے, تو یہ جو ہے یہ کدھر جائیں گے؟ کیونکہ پہلے آپ ان کو ہی دیں گے جو ابھی ڈیوٹی کر رہے ہیں, جن کو نکالا ہوا ہے آپ ان کو نہیں لیں گے. اس میں بھائی میں اس میں یہ کہ مطلب جو لوگ کام کر رہے ہیں اور جو پہلے میرے ساتھ کام کر رہے تھے, پرائرٹی ان کو ملے گی, لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ 35 سال سے زیادہ نہ ہو. سر جی آپ ریگولر کریں گے 40 سال تک کا جو ہے, آپ نے اس دن جب دفتر میں بیٹھے تھے آپ نے 40 سال تک کا کہا تھا. ایک شرط پہ, شرط یہ ہے کہ وہ اپلائی کرے گا, وہ میڈیکلی فٹ ہوگا, وہ اسلام آباد کا ڈومیسائل ہوگا 35 سال. سر جی وہ تو آلریڈی چلتا ہے نا, وہ تو ویسے بھی آپ کو سب کچھ دینا ہی پڑے گا نا, کیونکہ جب ڈیوٹی پہ کیوں ہے یہ اصل میں سرکار میں نا ہر اس کے لیے, جس طرح میں آیا ہوں میرے لیے 28 سال شرط تھا,
28 साल शर्त है वो, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपकी पेंशन काउंटिंग होती है, उसमें से आपका वो फिर जो अपर एज लिमिट है वो 60 साल है जी, अपर एज 60 साल है, तो 60 साल पे फिर आप रिटायर हो जाते हैं। उसमें चाहे आप किराए के घर में रह रहे हैं, चाहे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे बेटी की शादी है, जो भी है, लेकिन 60 साल पे आपको घर जाना होगा। तो सर जी 60 साल की तो इनकी भी उम्र होगी जिनको निकाला है, इनका क्या करेंगे? 60 साल के तो आप पेंशन भी ले लेते हैं, वो उनको सब कुछ मिल जाता है, और जो निकालें EOBI मैंने एक इंस्टीट्यूशन बताया था, तो आप अपने फादर्स के तवसुत से आप उस ऑर्गेनाइजेशन के इंस्टीट्यूशन के पास जाए, अगर वो आपके साथ नहीं कर रहे, कोर्ट को उसको सू कर ले कि मैं ये काम कर रहा था इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लिहाजा मुझे ये पैसे मिल रहे थे, ये मुझे प्रोटेक्शन है, वो क्लास के तहत आप उनको सर जी पैसे तो जो सैलरियाँ थी वो MC से जाती थी ना, वो ठेकेदार तो जाती देते नहीं थे ना, क्योंकि MC ने ठेकेदार रखे हुए थे ना, CDA के अंडर में ठेकेदार इस रिस्पॉन्सिबल EOBI में कि वो उधर आपकी जो फंड्स है वो सब डिपॉजिट कर लें। वो शायद आप किसी अगर लीगल उसे इनको समझा दें। वो बात DG साहब जो कर रहे हैं ना, वो यही कह रहे हैं कि जिस अदारे में आप काम कर रहे थे जिनके अंडर में, वो आपको बेनिफिट देंगे, हम नहीं दे सकते, ये कह रहे हैं। तो सर जी 18 माह से तो हम किन के अंडर में नहीं, ये मैंने बात की है ना, ये तो बात मैंने की है कि 18 माह से तो मैडम CDA के पास, मुझे ये तो मैंने बात की, क्योंकि अभी आफ्टर सवाल पहले ले लें ना, फिर जवाब, पहले सवाल लें। आप कीजिए। मेरी तरफ से आप सबको सलाम, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी इतनी इज़्ज़त की, हमें यहाँ पर बुलाया और हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं। जो हम 15 साल से 20 साल से 25 साल से काम कर रहे हैं, ये CDA तनख्वाहें देता था, सब कुछ वही करता था, अब ठेका भी इन्होंने ख़त्म किया, यही हमारा कुछ कर सकते हैं ना। वो तो चले गए हैं, वो तो 2 साल से 1.5 साल से सारे चले गए हैं, अब हम उनसे कहाँ से उनको पकड़ें? अगर ये छोटी सी जॉब के लिए हमारी कोई नहीं सुन रहा, तो वहाँ इतने बड़े लोग हैं, वो कैसे सुनेंगे हमारी? और कुछ सवाल? अभी मेरा एक बेटा है 7 साल का, 4 बेटियां हैं, वो हॉस्टल में पढ़ती थी सरगोदा में, अब वो घर बैठ गई हैं, तो 7 साल का बेटा, हम मियाँ बीवी क्या करेंगे? मेरा मियाँ बीमार है। आपने ये भी नहीं सोचा कि इन गरीबों से पूछ तो ले, आपका कोई कमाने वाला है या नहीं है? क्यों आपने ऐसा किया? हम फिर भी आपके लिए दुआ गो हैं कि आपके दिल में कोई रहम आए कि हमें दोबारा बुलाया जाए। उसमें पहले बात ये हम ना कि अब मेरी बात सुने, पहले हम गांव में रहते थे और गांव में पढ़ लोग थे, कोई आता था वोटों के लिए, ज़्यादा उम्रें लिख के ID कार्ड बना लेते थे। मेरी एक कार्ड 40 साल उम्र है, एक कार्ड 40 साल उम्र है मेरी, वैसे ID कार्ड पे मेरी 47 साल है। अब मैं क्या करूं? मेरा कसूर तो नहीं ना, बनाने वालों का कसूर है। इसमें माँ जी बात ये है ना कि अगर आपका 47 साल है, 40 साल है, जो भी है, उसका पहला हर चीज़ के लिए सरकार ने एक तरीक़ाकार दिया हुआ है। अगर उस टाइम आपके एज ज़्यादा लिखी गई और अभी आप कम करना चाहते हैं, तो उसका भी तरीक़ाकार नादरा में है, वो कर ले। डेंटल जो दांत वाला डॉक्टर है, उसे सर्टिफिकेट ले ले, वो एग्जैक्ट वो एज बताएगा, उस पर आप केस कर ले, आपका ये हल हो जाएगा। ये जस्ट एज एडवाइस उसमें से। दूसरी बात ये है कि आपकी जो लीडर साहिबान थे, उनकी कमेटी बनी थी। आपके बच्चे अगर उसमें हॉस्टल्स में, आपकी मियाँ बीवी अगर उम्र जो है वो 40 साल है, 25 साल है, 47 साल है, मुझे उससे कोई वो नहीं है। या अभी कल कोई वो जो लिस्ट इनको दी है वो फाइनल कर दे 400, उसमें से आपका नाम भी डाल दे, मियाँ का भी डाल दे। मैं इस फॉरम के तवसुत से आपको ये कर सकता हूँ कि मैं आपको रख दूँगा। सारे इस तरह बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे, तो मैं अकेली थोड़ी। तो फिर आप लीडर से बात कर लेना, लीडर से कहे कि वो लिस्ट जल्दी फाइनल कर दें, हम इनका मसला हल करवा दें। इसमें मैं शाहजहां साहब की मुश्किल समझता हूँ। वो रियासत का कानून नहीं बदल सकते, मगर ये फोरम एक मुतालबा कर सकता है और इस मुतालबे को हम आगे तक ले जा सकते हैं। वो ये कि जो लोग 60 साल से कम उम्र हैं, देखें 60 पे तो सरकार रिटायर कर देती है, ये नहीं बदला जा सकता। मतलब जैसे आपने कहा कि 65 बरस उम्र है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, बाकी सब 60 पे ही रिटायर होते हैं, चाहे वो असातिज़ा हों या वो दीगर पेशों से मुतालिक हों। लेकिन जो लोग 60 से कम उम्र हैं, उन्हें जितनी उनके 60 तक पहुँचते पहुँचते जितनी उनके साल बाकी हैं, उन्हें रीएम्प्लॉय किया जाए। लेकिन वो जाहिर है कि ये उस पर फैसला, उस पर ये हमारा मुतालबा नाजायज़ है कि शाहजहां साहब यहाँ बैठ के ये फैसला कर लें। ये शहबाज शरीफ नहीं है।
تو دوسری بات یہ کہ اس میں جو ایک قواعد کے تحت چلنا ہوتا ہے, جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ بنیادی مسائل تو وہی ہیں کہ ایک جو کیا اسے کہیں گے کہ جو ٹریپ میں ہم ایک اس میں جال میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کوئی آپ کو 27 سال, آپ تو 39 بتا رہی ہیں, میں نے 27 سال کی ایک خاتون کا دیکھا ہے کہ ان کا شناختی کارڈ جو ہے اس پہ ان کی عمر 17 سال لکھی ہوئی تھی, اور اسی طرح اس کے برعکس بھی ہوتا ہے, 16 سال کی بچی کا کارڈ بنا دیا, 25 سال عمر لکھ دی کیونکہ ووٹ چاہیے. تو یہ تو بہت کامن ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اب کتنے لوگ کتنے دانتوں کے ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے, ٹھیک ہے نا, یعنی ایک چلا جائے گا, دو چلے جائیں گے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس فورم سے کم یہ بات کریں, اور یہ جو بھی اور اس کے بعد ہم اسے پرسو کریں, سی ڈی اے میں بھی پرسو کریں, اور اگر عدالت میں جانا پڑتا ہے کہ جو لوگ 18 سال سے 20 سال سے ملازم ہیں. دوسرے یہ ان کی بات بالکل درست ہے کہ اس 15-20 سال کے لیے اگر ای او بی آئی میں کسی پرائیویٹ کانٹریکٹر نے آپ کے پیسے جمع نہیں کرائے تو وہ ان کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے, وہ ان کی ذمہ داری ہے, ان کی ذمہ داری ہے. اور یہ جب ان کے ساتھ یہ معاہدہ سائن کرتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہر کارکن کے ای او بی آئی کا جو کچھ وہ منہا کریں گے تھوڑے سے 200-300 روپے مہینہ, اور پھر اپنی طرف سے اس میں جمع کرا کے وہ ای او بی آئی میں, اور پھر ای او بی آئی سے غالباً اس وقت 13,000 روپے ماہوار پینشن ہے, تو وہ تو ان کے پاس جانا پڑے گا, اور اس میں حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, کیونکہ محض عدالت سے وہ کام نہیں ہو سکتا, اس میں ان پہ زور ڈالنا پڑے گا. اور یہی بات تھی کہ آپ ریگولیٹ نہیں کرتے اپنے کانٹریکٹرز کو. اس پہ میں چاہوں گی کہ کراچی سے جو ہمارے ساتھ نعیم صادق صاحب ہیں وہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں, کیونکہ وہ اس پہ بہت زیادہ تھوڑا اس پہ کمنٹ کر لوں. میرے پاس جو پاسبلٹی ہے جو ابھی کام لوگ کر رہے ہیں وہ 400 لوگوں کی ہے. کچھ اس میں سے کام کر رہے, جو کمیٹی کو میں نے بتایا تھا وہ یہی بتایا تھا کہ یہ جو کام کر رہا ہے اور مزید اس کو 400 پورا کر لے. صرف ایک چیز کو دیکھ لے, 60 سال کو بھی نہ دیکھیں, 50 سال کو بھی نہ دیکھیں, 60 سال تک دیکھیں, 50 سال بھی نہ دیکھیں, 55 سال بھی نہ دیکھیں. صرف یہ چیز دیکھیں کہ ایک گھر سے 2 بندے نہ ہو, 3 بندے, تاکہ جو تیسرا گھر ہے جہاں پہ ایک بھی نہیں ہے اس گھر سے ایک ہو جائے, ٹھیک ہے, تاکہ اگر 3 گھروں کا چولہا چل رہا ہے اور باقی 2 کا نہیں چل رہا ہے, تاکہ ان تینوں کے اگر 3 بندے یا 2 بندے ہیں تو ان میں سے ایک رکھ لو, اور باقی 2 کے بھی میں اس میں سے ایڈجسٹ کروں گا. میرے پاس جو کوشچن ہے نا وہ 400 کے اندر ہے. 400 کے اندر جو مجھے نام دیں گے 60 سال سے 25 سال سے دیں گے, کیونکہ مائنر سے نہیں, مائنر ہم نہیں رکھ سکتے, وہ ہمارے خلاف کیس ہو جائے گا, بلکہ ہم قانون لا ہمیں پرمٹ نہیں کر. تو 60 سال تک یہ مجھے لسٹ دے دے, لیکن بینگ ان دیٹ 400 لمٹ میں. اور یہ جو ان کے لیڈر صاحبان ہیں ان کو پھر اعتراض نہ ہو. اب یہی لیڈر جب مجھ سے ملے تھے نا تو ڈینیل صاحب اس کو مائنڈ نہ کرے, یہی لوگ جو مجھے ملے تھے, یہ نہیں کہ لوگ میرے پاس آئے مختلف, ایک نے کہا کہ نہیں وہ لسٹ ٹھیک نہیں تھا, یہ نہیں تھا, جو یہ خود بنا کے لے کے آئے تھے. ان کے آپس کی وہ کچھ یونٹی کا ایشو ہے, تو وہ اس وجہ سے آپ لوگ جو ہے سفر کر رہے ہو, جو غریب لوگ ہیں وہ لیڈران کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں. تو لیڈران آپس میں بیٹھ جائے, اگر انہوں نے واقعی اپنے لوگوں کا سوچنا ہے, اپنے لوگوں کے لیے کرنا ہے, میں تو 400 کے اندر 60 سال تک تیار, جی بالکل, جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. اچھا جی, آن لائن ہم نعیم صادق صاحب کو لیتے ہیں, وہ اس سلسلے میں تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں. نعیم صادق صاحب نے جو خاکروب جو گٹر میں اتر کے کام کرتے تھے اس کے حوالے سے بہت کام کیا ہے. انہوں نے وہاں پر یہ کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں بہت سارے خاکروب ہلاک ہوئے ان کا یعنی دم گھٹنے سے, تو انہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے. اور وہ صرف اسلام آباد اس اسپیسیفک ٹاپک پہ نہیں, انہوں نے پورے پاکستان کے جتنے بھی آپ لوگ خاکروب ہیں ان کے لیے بہت زیادہ کام کیا. تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا آپ کے حقوق ہیں اور کس طرح سے آپ کو اس کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے. جی نعیم صادق صاحب, یہاں آپ نے گفتگو ہماری شاید سنی, جو ہم ابھی کافی دیر سے بات کر رہے تھے اس پہ, جو ہمارے یہ بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں خاکروب, انہوں نے بھی کچھ سوالات اٹھائے ہیں. یہاں پر ہمارے ڈی جی شاہجہاں صاحب بھی موجود ہیں. آپ ہمیں ذرا سا بتائیں کہ ان کے کیا حقوق ہیں اور آپ کس طرح کام کر رہے ہیں, اور یہ جو ان کی جو سوشل سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, یا آپ اس کے بارے میں ان کو کیا گائیڈ کریں گے پلیز. اوکے, شکریہ سنوبر. پہلے تو یوں ہے کہ مجھے آج کی گفتگو سن کے بہت ہی افسوس ہوا ہے
مجھے نہیں معلوم کہ میں آج رات سو سکوں گا یا نہیں. 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو اس کے دارالخلافے میں جو اس کی سب سے بہترین بڑی آرگنائزیشن ہے CDA، اس میں ابھی تک سینیٹیشن ورکرز کی ریکروٹمنٹ کا ایک ڈیفائنڈ اوپن اویلیبل نظام نہیں ہے، اور عجیب قسم کی کنسیڈریشنز ڈسکس ہو رہی ہیں کہ کمیٹی بیٹھے گی اور ایک گھر میں سے اتنے ہوں گے اور اس گھر میں سے اتنے ہوں گے اور ایک میڈیکل اور ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوگا. ابھی تک 50 سال سے صفائی اگر ہو رہی ہے تو ایک ریکروٹمنٹ کا اوپن ویل ڈیفائنڈ نظام کیوں نہیں بنایا گیا؟ دوسری بات، یہاں پہ 1367 لوگ اگر کام کر رہے تھے بہت سالوں سے، کسی کے 15 یا 20 سال بھی ہو چکے تھے، ان کو نکالا گیا ہے، ان کو 0 روپیز ملیں گے ایز پینشن. میں ڈائریکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جن کو ویسے تو EOBI کا بھی معلوم نہیں ہے، کیونکہ یہ کبھی کہہ رہے ہیں کہ پریسٹ کے پاس چلے جاؤ، کبھی کہہ رہے ہیں کہ فلانی کے پاس چلے جاؤ. ایسے تو نہیں ہوتا. EOBI کا ایک نظام ہے، اور وہ نظام یہ ہے کہ جیسے کہ ڈائریکٹر صاحب کو ریٹائرمنٹ کے اوپر 2 لاکھ روپے پینشن ملے گی اور ان لوگوں کو 0 روپیز ملیں گے، تو کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ کیوں ہوگا؟ یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ ہماری سوسائٹی کے اوپر بوجھ بن جائیں گے، یہ چیریٹی پہ آ جائیں گے. تو ان کا نظام ایک بنا ہوا ہے جو کہ CDA نے فالو نہیں کیا. نظام یوں ہے کہ CDA اگر ان کو ڈائریکٹ امپلائی کرے یا اگر ان کو کانٹریکٹر کے تھرو امپلائی کرے، دونوں صورتوں میں CDA is the principal employer, and the law says that the principal employer is bound to ensure that EOBI contribution is made every month, if not by itself then by its contractor. یہ بات انشور نہیں کی گئی، اس کی ذمہ واری CDA کے اوپر ہے. CDA should be penalized and CDA don't need to clap. This is a terrible situation we are in. ہم اپنے لوگوں کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنے افسروں کو لاکھوں روپے میں پینشن دینے کو تیار ہوتے ہیں اور ان کے پینشن کا ایک رول ویل ڈیفائنڈ ہے، تو کیوں ہمارے سینیٹیشن ورکرز کا کوئی رول ڈیفائنڈ نہیں ہے؟ اور اب ہم ایسے پریٹینڈ کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی پہلی دفعہ ریٹائر ہوا ہے، کوئی پہلی دفعہ 20 سال کی سروس اس کی ہوئی ہے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سینیٹیشن ورکرز کے، ان کی کئی سال کی سروس ہے. تو پلیز the first demand is that CDA should stand up and own its neglect, and it should say we are absolutely sorry, and all the people who have done any service over here with us, we will from our own funds pay for their EOBI, because they did not make sure that the contractor pays it. They should have made sure. نعیم صاحب آپ یہ اگر اردو میں کہیں گے تو ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، یا بہت زیادہ. ہاں پلیز. میں اردو میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں. اوکے، تو کوئی پرنسپل امپلائر جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی کو سب لیٹ نہیں کر سکتا ٹو اے کانٹریکٹر بائی میئرلی سیئنگ کہ بھئی آپ لوگ یہ ان کا کام تھا. نہیں، یہ ذمہ داری جو ہے وہ ان کی اپنی ہے. تو کائنڈلی ٹیل دا CDA دیٹ یو ہیو گوفڈ اپ، اور آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور آپ ان کو پے کریں. دوسری بات، یہ 400 لوگوں کی بھرتی کا سلسلہ کیوں شروع ہو گیا؟ اگر 1603 پوسٹ سینکشنڈ پوسٹ ہیں اور 1600 کے قریب لگ بھگ یا 1300 کے لگ بھگ بندے ابھی تک CDA کی صفائی کر رہے ہیں، تو CDA کی صفائی پھر اب 400 بندوں سے کیسے ہوگی؟ آپ کو پھر بھی 1300-1400 لوگ یا 1600 لوگ چاہیے. تو آپ ایک ویل ڈیفائنڈ اوپن سسٹم کریں جس میں کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، کسی قسم کی مذہب کی ریکوائرمنٹ نہیں ہو. اور بائی دا وے، یہ جو ڈومیسائل کی ریکوائرمنٹ آپ نے کیوں ڈال دی؟ آپ کو معلوم ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے پاکستان میں ڈومیسائل لینا کتنا مشکل ہے، اور اس کام کے لیے ڈومیسائل کی کیا خاص ضرورت ہے؟ کیوں نہیں پورے پاکستان سے کوئی بھی آدمی آ کے یہ کہے کہ بھئی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اور اگر وہ اپلائی کرے اور وہ ٹھیک ہے تو آپ اس کو لے لیں. ایک عام آدمی کے لیے آپ نے گفتگو میں خود ہی کہا کہ ہزاروں روپے برائب دے کے یہ کام کرانا پڑتا ہے. تو پلیز پاکستان کے عام لوگوں کو ایک بیوروکریسی میں، ایک ایفیڈیوٹ سسٹم کے اوپر ایک مت ان کو ڈالیں. یہ وہ بیچارے نہیں کر سکتے، نہ ان کو دانتوں کے ڈاکٹروں کے پاس بھیجیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے. آپ ان کی ہیلپ کریں، اور ہیلپ کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ قانون فالو کریں. EOBI، اور دوسری چیز ہے سوشل سیکیورٹی. یہ 100%
ان لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے. جب یہ بیمار ہوتے ہیں ان کی اس دن کی چھٹی کاٹی جاتی ہے, ان کو کوئی میڈیکل نظام نہیں ملتا. انہوں نے 15-20 سال جو کام کیا ہے, ان کی ایک ایک دن کی چھٹی کاٹی گئی ہے جب یہ بیمار ہوئے. جب ڈائریکٹر صاحب بیمار ہوں گے تو ان کی چھٹی نہیں کاٹی جاتی, ان کو پمز کے ہسپتال میں عمدہ علاج کیا جاتا ہے. تو غریب آدمی کو کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ تو ہمارا, یہ تو ان سے زیادہ امپورٹنٹ کام کرتے ہیں. لیٹ می ٹیل یو, یہ صفائی کرتے ہیں. تو I will stop here. یہ 3 باتیں تو CDA جو میں نے آپ سے کہی ہیں یہ کرے. Next point is کہ if you allow me just one more second, میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہ رہا. ہم لوگ, ہمارے بہت سے دوست ہیں, جس میں ایک دوست ہمارے نیّر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں. ہم نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان میں ایک سول رائٹس موومنٹ چلائیں گے جو کہ ایکسکلوسیولی ہوگی جسٹس فار سینیٹیشن ورکرز, جس میں کہ ہم ان کی جو ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے ریلیجن کے اوپر, جو ان کو ویجز ٹھیک نہیں دیے جاتے ہیں, ان کو EOBI سوشل سیکیورٹی نہیں دی جاتی, 4 ہالیڈیز جو ہفتے میں ہوتی ہیں, مہینے میں ہوتی ہیں, وہ نہیں ملی جاتی, ان کی میڈیکل لیو نہیں ہوتی, اور ان کو گٹرز کے اندر, را سیویج گٹرز کے اندر ڈالا جاتا ہے. کیوں نہیں ڈائریکٹر صاحب خود ایک دن گٹر کے اندر جاتے؟ میں ان سے پوچھ سکتا ہوں. یہ جائیں اور تب ان کو معلوم ہوگا کہ ایک غلیظ گٹر میں جانے سے انسان کی ساری عمر کی ڈگنیٹی کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چوتھا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم کوئی پاکستانی شہری گٹر کے اندر نہیں جائے گا, اور یہ کام میکینیکل مینز کے ذریعے ریپلیس کیا جائے گا. میں آپ کا مشکور ہوں. خدا حافظ. جی بہت شکریہ نعیم صاحب. نعیم صاحب نے بہت اچھی باتیں کی, اور جو چیزیں ہمارے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آل از ناٹ گڈ, جو چیزیں ہمیں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے اس میں یہ, وہاں پہ ہمیں سجیشنز یہ بے شک بھجوا دے جدھر ہم نے ریفارمز لینی ہو ریکروٹمنٹ میں. رہی اتنے 3-4 باتیں کی. فرسٹ یہ کہ جو 400 لوگ کیوں, 400 لوگ ایڈیشن ٹو 1603 لوگ ہیں, تو 1603 ہو گئے 2003 لوگ, یہ زیادہ ہو گئے, مطلب مزید ان کے لیے جابس کریٹ ہو گئی. ایک یہ اس میں کلیریفیکیشن شاید وہ سمجھے نہیں. دوسری بات یہ کہ ان کے جو کام کا ہے, اصل میں ہر کسی کا ایک کام ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ کسی نے کیا کام کرنا ہوتا ہے, کسی نے کیا کام. اور میں یہاں پہ آپ کو ابھی ڈسپلے کر سکتا ہوں کہ جس گٹر میں یا جس نالے میں وہ کھڑے ہے اس کے ساتھ وہی ڈائریکٹر یا DG کھڑا ہے, جو آپ کے ساتھ ادھر کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اسی نالے میں اس کے ساتھ کھڑا ہے. یہ میں آپ کو ابھی دکھا سکتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ وہ اندر گئے تو میں کیوں نہیں گیا ہوں. بینگ مطلب کہ میرا کام تھا پالیسی اور ان کے وہ چیزیں, لیکن میں اپنے لوگوں کے ساتھ اس نالے میں اس میں وہ میں ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ میں کھڑا ہوں. اور وہ تو خیر اس میں ہے. رہی بات یہ کہ EOBI اور وہ والی چیزیں, اس پہ جہاں بھی اگر ہم لوگ لا علم ہے وہ یہ میں ایجوکیٹ کر لے, ہم اپنے رولز اس میں سب چیزیں میں ریفارمز کر لیں گے, اس کو اور مزید بہتر بنائیں گے. اور رہی بات لوکل ڈومیسائل کی شرط کیوں, وہ صرف اس لیے کیونکہ جو کلاس 4 کی نوکری ہوتی ہے نا, وہ کسی کوالیفیکیشن پہ نہیں ہوتی. تو اس میں صرف یہ چیز جو سرکار نے پالیسی بنائی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی, اس میں صرف یہ چیز انشور کیا ہے کہ اسلام آباد کے جو ایک کلاس 4 کا بندے کا حق پنڈی والا نہ کہیں. اگر پنڈی اسلام آباد کی ایجوکیشن لٹریسی ریٹ بہتر ہے روات سے یا گجر خان سے, تو وہ یہ بندہ جا کے ادھر گجر خان میں اس کا حق نہ کہیں. یہ کلاس 4 کی یہ جو ڈومیسائل یہ شناخت کے لیے ہے کہ آپ اس سٹی کے اس کے شہری ہے, تو یہ اس کے لیے. رہی بات اگر اس پہ کسی کو اعتراض ہے یا اس کو چینج کرنا چاہے تو وہ مطلب سرکار کے ادارے ہیں ادھر اپروچ کر لے, اور اس کے وتھ ساؤنڈ پروپوزلز جائیں کہ یہ جو آپ کی یہ پالیسی ہے اس میں یہ ڈسکرمنیشن ہے, اس میں ہیومن رائٹس اور ان کے ویوز لے کے, اور ریلیجن کے اس پہ اگر کوئی وہ ہے تو اس کے مطابق ہر ریلیجن کے وہ ہے ایکسپرٹس ہے یہاں پہ, وہ ان سے پراپر ان کو ویٹ کرا کے ایک ساؤنڈ پروپوزل کے ساتھ گورنمنٹ کے پاس لے جائیں کہ آپ کی یہ قانون میں یہ کمی بیشی ہے, تو اس کمی بیشی کو آپ مزید بہتر کر لیں. وہ اس کا ہے. رہی بات یہ ایک اور انہوں نے کہا کہ گٹر میں نہیں جانا یا اس میں, یہاں پہ ایک ان لوگوں کو ہم نے ابھی جتنے بھی ہمارے ورکرز کام کر رہے تھے, یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ان کو تو میں شاید کسی سے اتنا ملا نہیں تھا, ہم نے ابھی ان کو پروٹیکٹیو گیئرس
मस्ट करार दिए कि आपने पहनना है। हमने दे दिए तो ये नहीं पहनते थे, तो जब हमने इनसे कहा कि क्यों नहीं पहनते हो तो ये लोग कहते थे कि हम इसमें काम नहीं कर सकते, मतलब वो कैजुअल ज़्यादा एटीट्यूड उसमें से दिखा रहे थे। अभी हमने प्रॉपर आज ही लेटर नोट वो किया हुआ है कि हर बंदा यूनिफॉर्म में होगा, और प्रोटेक्टिव गियर जो हमने उनको अभी ग्लव्स दिए हैं, उनको मास्क दिए हैं, वो चीज़ें दिए कि ये आप पहन लें, और बाकी उसके जो नीचे नाले, और उसके लिए हम प्रॉपर ये जंप सूट्स बना रहे हैं इनके लिए अभी, वो इसके डिज़ाइन वगैरह कि गर्मी में इनके लिए मसला ना हो, सर्दी में फिर सर्दी ना लगे, उसके प्रॉपर वो हम डिज़ाइन कर रहे हैं। और हमें ऊपर से सीनियर से भी चेयरमैन साहब से ये डायरेक्शंस है कि इनको प्रोटेक्टिव गियर्स दे दे, और ताकि इनको स्किन और इन चीज़ों की कोई बीमारी ना हो। तो वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। और एंड CDA जो है, मेरे ख्याल से मैं CDA के एज ए रेप आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, जितने भी इदारे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमें सजेशंस दे दें, हमारे साथ बैठ जाएं ताकि हम उधर बेहतरी लें। अगर मैं कह सकूं कि बराए मेहरबानी इन लोगों को क्लास 4 सर्वेंट्स ना कहा जाए। जी, एक मुझे सवाल ख़ास तौर से DG साहब से करना है। मैं तकरीबन 4 साल पहले बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान आया बाहर से, और मैंने देखा कि, और इस ग्रुप से मेरा वास्ता रहा है, ताल्लुक़ रब्ता रहा है, तो मैंने देखा कि ट्रैश पिकर्स जो हैं, जो ट्रैश उठाते हैं, बग़ैर ग्लव्स के काम कर रहे थे। और आपको मालूम है कि ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड कितना बड़ा है, वो सुई चुभ सकती है, नीडल चुभ सकती है, इसमें हेपेटाइटिस हो सकता है, एड्स हो सकता है, और बहुत से मसाइल हैं। और उनसे मैंने पूछा जाके कि क्यों तुम बग़ैर करे कर ले, नहीं हमें नहीं मिला। हमने पूछा कि अच्छा, हमने CDA को ख़त लिखे, कोई जवाब नहीं। हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन को अभी 2 साल पहले तक ख़त लिखे, आपके जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के नहीं, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो, हाँ, तो वो एक फजूल सी औरत को उन्होंने उसका मिनिस्टर बना दिया था, जिसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई उसने जवाब नहीं दिया। अच्छा, फिर उनके यूनियन, जो आपने कहा कि ट्रेड यूनियंस नहीं, वो लेबर यूनियन थी, उसका सेक्रेटरी जनरल कोई शकील शायद नहीं, चौधरी था कोई, उससे मैं मिला जाके, शायद, हाँ, चौधरी यासीन, एग्जैक्टली, उससे मिला मैं जाके, उसके प्रेसिडेंट से मिला, दोनों से मिला मैं, और दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा बताइए आपने क्यों नहीं इनको कोई प्रोटेक्टिव गियर दिया इस तरह का। एसिड, पूरे दिन ये एसिड से साफ़ करते हैं टॉयलेट सीट्स वगैरह, एसिड का बहुत इस्तेमाल है, उसके वेपर्स। अब आपको कोई मेडिकल डॉक्टर होने की या लंग डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं मालूम करने के लिए कि एसिड के वेपर्स क्या करते हैं। पूरे दिन आप अगर इनहेल करते हैं, बहुत से लोगों ने बताया हमें कि हमें चक्कर आ जाता है, ये होता है, कोई इसकी सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। हमने उनसे कहा कि तुम करो ही नहीं, एसिड कह दो कि हमें नहीं करना है, और भी चीज़ें हैं, बहुत से डिटर्जेंट्स हैं, हार्पिक वगैरह, इससे तुम साफ़ करो, तुम ज़रूरत नहीं एसिड, हाथ नहीं लगाओ एसिड को तुम। लेकिन वो ज़ाहिर है उन्हें अपना काम करना होता है, लेकिन इनकी तरफ से कोई वो नहीं है। CDA वालों ने इतने मैंने उनको ख़त लिखे, एक जवाब नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, ये ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने कोई नहीं दिया, इनकी अपनी यूनियन ने, और वो 50 रुपये महीना देते हैं, यूनियन के चंदा देते हैं 50 रुपये महीना, उसके रिटर्न में उनको कुछ नहीं मिलता है। इतना करप्शन है यूनियन में भी। आप कह रहे थे कि ट्रेड यूनियंस नहीं है, लेबर यूनियन नहीं, जो है वो क्या कर रही हैं, सवाल ये। अच्छा, इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर भी है, ख़ास तौर से आप लोग जो कि ह्यूमन राइट्स में हैं। आपने कानून साजी में क्या किया? ये जो बहुत सी बातें इस वक्त ऐसी हुई हैं यहाँ सामने, जो इसमें कानून साजी की ज़रूरत है। कानून नहीं बने, आपने कौन से कानून बनवाए? CDA को आपने कितना ज़ोर डाला CDA के ऊपर कि वो लेबर लॉज बनाए, और ये कि कॉन्ट्रैक्ट लॉज बनाए। अगर डायरेक्ट वो हायर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, नहीं, उसके लेबर लॉज होना चाहिए। वो कुछ नहीं हुआ, कोई है ही नहीं इस तरह के लॉज, ना ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के लॉज हैं, ना लेबर लॉज हैं, ना उनकी लेबर सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, कुछ नहीं है। तो हम लोगों का भी कसूर है। और माहौल, आपने माहौल की शुरू में बात की थी, आपने यह माहौल भी नहीं बना है। अब आप शायर हैं, आपने कितनी शायरी की है, मतलब जो प्रोग्रेसिव शायरी है कितनी की, इन चीज़ों को कितना आपने ऊपर उठाया है, कितना समाज में लाए हैं आप इतने। मतलब ये कि यहाँ तो कोई शायरी हर दूसरे नाम के आगे एक तखल्लुस मौजूद है, शायरी करता है, लेकिन
اس ٹاپک پہ کسی نے شاعری نہیں کی ہے، بہت کم. ہم نے تو کوئی یہاں پاکستان میں شاعری دیکھی نہیں اس طرح کی کہ اس ٹاپک پہ. یا فکشن رائٹنگ میں بھی کتنے آپ نے افسانے لکھے ہیں. اب ہم ماحول نہیں ہے. ہاں ماحول نہیں. جواب لے لیتے ہیں. اور چونکہ میں شاہجہاں صاحب کی تو یہ تعریف کروں گی کیونکہ میں نے کل ہی انہیں کال کی ہے اور ارجنٹ یعنی کوئی اور دوسرے لوگوں سے میں نے کہا تھا کہ مجھے ان کو بلوانا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ نہیں آ سکتے. میں ایک بات، چونکہ شاہجہاں صاحب کو جانا ہے اس لیے میں آپ کے جانے سے پہلے یہ آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ کم از کم یہاں جو لوگ جو موجود ہیں، جو یہاں آئے ہیں، آپ اگر ترجیحی بنیادوں پر ان کے لیے کچھ اعلان کریں، ان کو رکھنے کا یا کچھ کرنے کا، تو بڑی آپ کی نوازش ہوگی. کم از کم جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے نام لیے جائیں اور ان کے نام لے کر ان کے لیے ترجیحی بنیادوں پہ پلیز آپ ہماری ذاتی درخواست سمجھ کے ان کے لیے کچھ کریں. اس میں سب سے پہلے آپ کا یہ شکریہ، اس کے بالکل میں کروں گا اس کے لیے. لیکن آلریڈی میرے خیال سے جب وہ 60 سال کی سب نے بات کی، میں نے اس چیز کو انڈورس کر لیا کہ چلے 60 سال کی نہیں، لیکن اس کمیٹی کے میں جو ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا ہے وہ کمیٹی ان کے نام ڈلوا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. صحیح ہے، وہ سب سے اوپر ان کے نام ڈلوا دیں، لیکن ریمیننگ ان دا لمٹ آف وہ 400 کے جو اس میں میرے وہ ہے باؤنڈری ہے. رہی بات یہ پروٹیکٹیو گیئرس کی، اس کی یہ کہہ رہے کہ ہم نے یہ ماسک یہ میں نے ان کو ابھی دیے، یہ ان کو پلاسٹک والے گلوز دیے کہ 1 ٹائم یوز کر لے اور پھر پھینک دیں. یہ ان کو دوسرے والے گلوز دیے. یہ اب ان کو یہ اس کے جمپ سوٹس ہم نے بنائے ہوئے ہیں. یہ خاص کر وہ جو سیوریج والے کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ وہ ہم نے بنائے. تو وی آر ٹرائنگ کہ جتنا ہم ان کو مطلب پاسبل وے ہو سکتا ہے جتنا ہم ان کو سپورٹ کر لیں، انکلوڈنگ سینیٹائزر. وہ اس نے بندے نے مجھے کہا کہ ایون یہ بہت سارے جو ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن ہے وہ ہمیں سپورٹ کریں گے کہ سینیٹائزر دے دوں. میں نے کہا نہیں یوز کریں گے سینیٹائزر، تو آفیسز میں آفیسر نہیں یوز کرتے تو یہ کہاں یوز کریں گے. مطلب ایک وہ کلچر ہے ہی نہیں یہاں پہ اس پہ کہ وہ لوگ اس طرح چیزیں سینیٹائز کر دے اور اس طرح زندگی بسر کرے. تو وی آر ٹرائنگ جہاں پہ ہم لے کر رہے ہیں. وی ریکویسٹ یو آل کہ آپ آ جائیں، امپرومنٹ کی بتا دیں. اور احتجاج کے صرف یہ 2 دفعہ میں نے فادر سے بھی بات کی، میں نے کہا احتجاج آپ نہ کریں کیونکہ ہمیں ایک اسلام آباد جو ہے وہ کیپٹل بھی ہے اور ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. جو مطالبات ہے آ جائے ٹیبل پہ بیٹھ کے، آخر آپ نے آنا ہی ٹیبل پہ ہے تو ٹیبل پہ آ جائے، ریٹرن لکھ کے دے دیں. میں نے کہا نہیں ہوئے تو پھر ہم اس پہ ہیں گنہگار ہیں، گھر وہ نہیں ہوئے انسٹیڈ آف اس پہ. میں ذرا بات سی ڈی اے سے باہر. ایک سیکنڈ ذرا یہ سوال کر لیں پہلے. میرے خیال میں ان سے بات سی ڈی اے کی بات اگر ہے تو ان سے کروا لیں بات. میں سی ڈی اے سے باہر بات کروں. ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ. ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ. ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, بغیر ماسک بغیر گلوز کوئی چیز نہیں سی ساڑھے کو لگے. میں یہی چیز بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہم نے اب شروع کی ہے. ابھی آپ 15 دن بتائیں گے، میں 5 دن بتاؤں گا، لیکن ہم ایک اچھائی کی طرف جا رہے ہیں. میں وہ بتا رہا ہوں. اگر پہلے نہیں ہو رہے تھے ابھی ہم کر رہے ہیں. یہ میں سر بتا 400 جو بھرتی کرنا ہے وہ تو آلریڈی ڈیوٹی کر رہے ہیں نا آپ کے پاس. پھر میرا وہی سوال ہے کہ یہ جو ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو اپنی بات جو کر رہے ہیں یہ 400 نکالا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. وہ تو آپ نے آلریڈی وہ ان کو جو ہم نے بتایا تھا وہ یہی بتایا تھا کہ 400 جو کام کر رہے اسی میں بھی دے کے یہ ایک فارمولا آپ لوگ اپلائی کر لیں. جس طرح وہ ابھی نعیم صاحب نے بات کی کہ یہ کون سا فارمولا کمیٹی یہ کوئی فارمولا کمیٹی نہیں ہے. یہ صرف ان کے چولہے چلنے کے لیے کہ ان کے چولہا نہ بجھے. شاہجہاں صاحب یہ کلیئر کر دیں آپ کہ یہ جو لوگ نکالے گئے ہیں 40 سے اوپر کے، آپ ان کو رکھیں گے یا ابھی جو رکھے ہیں 1.5-2 ماہ سے آپ ان کو رکھیں گے؟ میں نے یہ کہا کہ میں 400 کی میرے پاس وہ ہے گنجائش ہے. 400 میں سے کام لوگ جو کر رہے ہیں اور جو آپ مزید لے کے آ رہے ہیں وہ آپ بیٹھ جائے. اس میں سے جو 400 نام دیں گے آپ کے لیڈر صاحبان
لوگوں کی ضروریات کو دیکھ کے اس کو میں اچھا مجھے یہ آپ لوگ بتائیں, آپ لوگوں سے سوال ہے, آپ بتائیں اس کا جواب مجھے دیں کہ کتنے خاکروب ہیں جو کہ آؤٹ آف جاب ہوئے ہوئے ہیں؟ 400 ہیں آپ لوگ جو وہاں احتجاج کر رہے ہیں, کتنے؟ سر جی پورا 426 جو تھے وہ پہلے نکالے تھے, اور جو ڈیوٹی کے لیے انہوں نے سلیکٹ کیے تھے نا جی, ان میں سے بھی بہت سارے انسپیکٹروں نے بھگا دیے ہیں, ان میں سے ایک میں موجود ہوں ادھر. تو کتنے لوگ نہیں ہیں ابھی, کتنے لوگوں کے پاس؟ آپ مجھے نمبر بتائیں نا, پورا ایگزیکٹ نمبر بتائیں یہاں پر. ابھی جو نکالے گئے ہیں وہ تقریباً 450 کے قریب لوگ ہیں جو آؤٹ آف جاب ہو گئے, جو آؤٹ آف جاب ہو گئے ہیں. ابھی جو نئے رکھے ہیں وہ تقریباً 200 سے پلس جو ہے وہ رکھ لیے لوگ, جو نئے لوگ رکھے ہیں. نئے کہاں رکھے ہیں؟ تو سر جی ڈیوٹی کر رہے ہیں نا, وہی آپ کے لوگ کام کر رہے ہیں. سر جی نہیں, جو نئے بھرتی کیے ہوئے ہیں ہمارے ہی ہیں, لوگ ہمارے ہی ہیں نا, بھرتی نہیں ہے. میں جواب جو 966 میں بھرتی وہ ڈی جی صاحب جو لوگ رکھے ہیں وہ ابھی رکھے ہیں اور اسی 1-1.5 ماہ کے اندر رکھے ہیں. جب ان کو نکالا ہے اس کے بعد رکھے ہیں, اور یہ اقتدار صاحب نے رکھے ہیں. سر جی 3 تاریخ کو نکالا ہے, 3 تاریخ کو نکالا, جس دن 3 تاریخ کو نکالا ہے نا اسی دن بھرتیاں شروع ہوگی. جی جی ایسے میں نے آپ کو ابھی یہی کہا, میں جو اس دن ہم کمیٹی میں یہی بات ان کو میں نے کی تھی کہ آپ نام لیے, اگر اے نے رکھا ہے, بی نے رکھا ہے, سی نے رکھا ہے, اس کا مجھے کوئی وہ سر جی یہ اے بی کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے, اے بی کا نہیں ہمیں پتہ, لیکن یہ پتہ ہے ایک کر کے بات کریں تاکہ سوری میں ڈی جی صاحب اس بات سے بڑا حیران کن ہوں کہ آپ ایک ادارے کے ڈی جی ہیں اور آپ نے پہلے بھی 3 مرتبہ مجھ سے کہا کہ میں نے کسی کو نہیں رکھا. اب جتنے G7 میں, G6 میں, G9 میں, I8 میں لوگ کام کر رہے ہیں جو ریگولر ہوئے ہیں, ان کی بات میں نہیں کر رہا, جو ریگولر ہوئے ہیں ان کی بات نہیں ہے. یہ جو نئے رکھے ہیں تقریباً 25 سے 30 لوگوں کو میں خود سے جانتا ہوں. اگر ابھی میں آواز اوپن کر کے ان سے بات کروں تو وہ میں پوچھوں گا آپ کب بھرتی ہوئے ہیں, وہ کہیں گا ہم 20 دن پہلے ہوئے ہیں. میرے خیال سے میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ آپ 400 جو آپ کی کمیٹی دیں گے تو اگر نئے بھرتی بھی ہوئے وہ ختم ہو جائیں گے. بس ٹھیک ہے, بس یہی پوچھ رہے ہیں کیونکہ 400 تو یہ آلریڈی نکالے ہوئے ہیں نا, اگر وہ جو 300 وہ ہے, ابھی ہم 3 دفعہ میں نے ریپیٹ کیا تو پھر یہ کدھر جائیں گے؟ 3 دفعہ ریپیٹ کیا, شاید پھر میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے. نہیں سر پھر تو بات ہی تقریباً حل ہو گئی ہے نا, صرف 26 لوگوں کا مسئلہ رہ جائے گا لے دے کے, مطلب 426 سم تھنگ وہ کہہ رہے ہیں, تو 400 آپ کہہ رہے ہیں, ہاں تو بس تو پھر چیزیں تقریباً ٹھیک ہیں, یہ ان کا معاملہ حل ہو جائے. کیونکہ یہ کووڈ میں جس وقت سارا اسلام آباد چھٹیوں پر تھا, گھروں پہ تھا, یہ لوگ اسی طرح سے آ رہے تھے بغیر کسی پریکاشنز کے, یہ اسی طرح سے کام کر رہے تھے, گلیاں ہماری صاف ہو رہی تھیں. صرف ایک واحد یہ میرے خیال سے شعبہ تھا. جی آپ لیں پلیز. نہیں میرا سوال نہیں ہے, آپ سے سوال نہیں ہے, میں ذرا ایشو کو بتانا چاہ رہا تھا. آج تو یہاں پہ لگا یہ کہ جیسے سی ڈی اے کا ایشو ہے یہ یہاں پہ, لیکن یہ مسئلہ جو ہے وہ بڑا پھیلا ہوا مسئلہ ہے. ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ راولپنڈی میونسپل کارپوریشن کیا کر رہی ہے وہاں کے لوگوں کی. جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہ ہاؤسنگ اتھارٹی کے انڈر ہے وہ, اور وہاں کے کیا حالات ہیں وہ ہمیں معلوم ہے. ہم اس کے بارے میں یہ بتاؤں کہ وہ انہوں نے ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے ان کی امپلائمنٹ ساری کی ساری, اور ٹھیکیدار ان کو پیسے بہت کم دے رہا تھا, اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا اتھارٹی کے لوگوں کو کہ یہ کم پیسے دے رہا ہے. پھر جب ان سے پوچھنے کے بعد اتھارٹی کو بتایا تو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے, جواب نہیں دیتے تھے, یہ جو وغیرہ وغیرہ. انہوں نے باقاعدہ نعیم صادق نے باقاعدہ اومبڈسمن کو لکھا, اور اومبڈسمن کے پاس جب گیا تب انہوں نے حکم دیا کہ ان کو پوری کی پوری تنخواہ دی جائے. اس کے بعد ان کو اب تنخواہ جو بیسک منیمم تنخواہ ہے 25,000 روپے وہ ملنی شروع ہوئی, ورنہ ان کو 16-17 ہزار روپے مل رہے تھے. ابھی یہ 25,000 ہے نہیں, وہاں کی بات نہیں کر رہا میں, ہاؤسنگ اتھارٹی کی بات ان کی بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں. ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ 25. میں یہ نہایت افسوس کے ساتھ ایک اور بات کرنا چاہوں گا. میرے گھر میں لاسٹ ٹائم تقریباً 4 سال پہلے ایک مائک لے لیں, ایک بزرگ, اور ذرا بریف کیجیے گا شاہجہاں صاحب ذرا. وہ کام کرتے تھے, تو جب انہوں نے کہا کہ میں اب کام نہیں کر سکتا, میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں, تو میرے بیٹے کی سائیکل جو ہے وہ وہاں پہ کھڑی تھی, تو کافی دیر سے وہاں پہ پڑی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر آپ مجھے دے دیں تو میں اپنے پوتے کے لیے لے کے جا سکتا ہوں. میں نے اسے
یہ میں اپنی کوئی بڑی بات نہیں کر رہا, ویسے میں ایک بات بتا رہا ہوں. میں نے اسے سائیکل بھی دی اور اس کا ٹائر پنچر تھا, اور پنچر کے لیے اسے ٹائر کے لیے پیسے بھی دیے. اور یہ ڈی جی صاحب کی موجودگی میں کیا ہوا ہے کہ ایک ان لوگوں کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے, جب یہ سیلری لینے کے لیے گئے ہیں کہ ان کی ریڑھیوں کے پیسے بھی 10-10 ہزار روپیہ بھی لے لیے. یہ بھی بہت بڑا ایشو ہوا ہے کیونکہ ان کی ریڑیاں میرے گھر, کیونکہ میرا گھر میں بیک یارڈ میں جگہ ہے. ایکسکیوز می, مجھے تھوڑا سا, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو بنا تھا کہ جب یہ میرے پاس آئے ہیں گلی کے میں جو ہمارے صفائی کرنے والے, تو وہ میرے بیک یارڈ میں اپنے چیزیں رکھتے ہیں, تو وہ لینے کے لیے آئے کہ آج ہمارا کام ہو جائے گا اور ہم پکے ہو جائیں گے, لیکن ہمیں پہلے ریڑیاں دینی ہیں اور اس کے کوئی 8 یا 10 ہزار روپے جمع کروانا ہے, اور مجھے نہیں معلوم ہے انہوں نے کہاں سے کر کے دیا. اچھا, ریڑیے بھی سیڑھیے کی نہیں ہے. سر آپ کی موجودگی میں ایک فائدہ اٹھاؤں, بڑی بات یہ آپ نے لیگل کی بات کی یا ان کی وہ دانت والی بات کی, تو دیکھیں میں نے پوچھا آپ کو کبھی کوئی لیٹر دیا گیا, کبھی کوئی چیز دی گئی, تو آپ پلیز اس کو انشور کریں کہ ان کو کوئی جیسے کوئی لیٹر دیے جس پہ دیکھیں آپ کسی وکیل کے پاس جائیں گے تو اس کو کوئی چیز دکھائیں گے نا, کوئی پے سلپ نہیں ہے, کچھ طرح کی آپ انشور کریں کہ یہ چیزیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو کریکٹ کیا جائے. تو دیکھیں وکیل تو آپ سے, عدالت تو آپ سے کوئی ریٹرن چیز مانگے گی نا, تو ان بیچاروں کو 30 سال سے کام کر رہے ہیں, کسی نے کوئی آپ چیک کریں اس کو کہ یار یہ جو ہمارے ٹھیکیدار ہے اس کو کوئی پے سلپ دے رہا ہے, اس کو لیٹر دیا ہے. دیکھیں اب 90 ڈیز کے بعد تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا قانون ہے کہ 90 دن کے بعد اس کو وہ کرنا پڑتا ہے, مطلب اس کو پرماننٹ چیزیں کرنی پڑتی ہیں, وہ اس کو سو کر سکتا ہے. لیکن یہ 89 ڈیز کے بعد اس کو کر دیتے تھے, پھر دوبارہ سے کر دیتے تھے, تو اس کا لیٹر بھی کوئی نہیں ہے. تو پلیز اس کو تو کریں نا کہ انشور کے ان کو لیٹر کو ریٹرن کوئی چیز ہو ان کے پاس, کہ خدا نہ خاصا ان کو کسی وکیل کے پاس جانا پڑے, کسی اس میں جانا پڑے, تو ان کے پاس کوئی چیز تو ہونا جی ہاتھ میں. تو پلیز اس کو انشور کریں. تھینک یو سر. یہ آپ نے کہہ دیا کہ معاملہ تو بالکل حل ہو گیا, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے حل ہوا, کیونکہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ کہ اگر جو نکالے ہیں یہ 426 ہیں, تقریباً 450 بن جاتا ہے, یہ 450 سر جی بن جاتا ہے. یہاں دے وچوں پہلے جڑے چنے نے 400 بندے دی انہاں کول بھرتی سی, 400 ڈیوٹی کرنے, 200 تے کچھ جڑے نے انہاں نے باہروں بھرتی کیتے تے کچھ جڑے انہاں دے وچوں کڈے, 600 رہ گیا. 450 یہ تے جڑا ڈیوٹی کردا بقایا بچنے نے جڑے انہاں نے نویں بھرتی کیتے آ, انہاں نوں فارغ بھی کر دین, تے 200 تے پھر پیچھے رہ گیا اتنے. تے انہاں دے وچوں تے 200 کا تے جڑا 200 بقایا 250 ہی کدھر جائے گا, کیونکہ معاملات اوہی جڑا ڈی جی صاحب انہوں نے ادن دفتر والا سی نا, ڈی جی صاحب انہوں نے گل اوہی دسی ہے, وہ کوئی بھی رد و عمل نہیں ہے, وہ کوئی چیز بھی مثلاً کہ بدلی نہیں ہے, وہی چیز ہے جڑی ادن دی دفترے گل ہوئی سی. ٹھیک ہے, کیونکہ 200 تے آلریڈی وچوں جڑا انہاں چوں کڈیا ہے نا, جڑا سلیکٹ کیتا ہے نا 200 تے ڈیوٹی کرن دے, انہاں دے وچ جڑے کڈے نے 40 سال دی عمر تک, تے 450 تے جڑا سڑکاں تے رولن ڈیا اے ہے, 200 تے 450 650 ہو گیا. اچھا, کچھ لوگ ڈیوٹی کر بھی رہے ہیں سر جی, جڑے ڈیوٹی واسطے 40 سال تک کیونکہ شاہجہاں صاحب کو جانا ہے, تو اب ہم جتنی بات کر سکتے تھے, اور انہوں نے ہمیں بہت ٹائم دیا ہے, اور بالکل آخری مومنٹ پہ میں نے ان کو بلایا تھا تو یہ آ گئی ہیں. میں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے, لیکن بس آپ سے صرف یہی ریکویسٹ ہے ہم سب کی جو یہاں موجود ہیں, اور یہ ہماری سول سوسائٹی کی, HRCP کی, اور یہ جو ہمارے دوست ہیں سارے احباب, کہ آپ ان لوگوں کا جو بھی یہ 400 ہیں, 450 لوگ ہیں, جتنے بھی ہیں, ان کا جلد ان کا یہ مسئلہ حل کریں, تاکہ ان کے چولہے جلیں اور ان کے یہ مسائل ویسے ہی بہت ہیں وہ تھوڑے کم ہو جائیں. پلیز, تھینک یو, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور جگہوں کے مسائل بھی بہت سے ہیں ایسے کہ جس کے واسطے مرکزی طور پہ کسی جگہ پہ کوئی کام ہونا چاہیے. اب جیسے میں نے ایک مثال دی تھی کہ تنخواہ کم مل رہی تھی, اور ہاؤسنگ اتھارٹی بالکل ٹھیکے پہ دینے کے بعد بالکل بے فکر ہو گئی تھی, غلط بات تھی وہ. اب اس کے بعد جب تنخواہ ملنے لگی, معلوم یہ ہوا کہ EOBI کے ساتھ ان کی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے. اچھا, وہ وجہ پوچھی, ہم نے لکھا ان کو ہاؤسنگ اتھارٹی کے آفیسرس کو کہ یہ کیا بات ہے. کہ لیکن جی ہم نے ٹھیکیدار کو ٹھیکے میں لکھ دیا تھا کہ وہ کرے گا, اب یہ اس کی ذمہ داری, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ بات غلط ہے بالکل. اور یہ بات جو ہے ان کی, جیسے ابھی نعیم نے کہا کہ یہ تو پرائمری امپلائر تو یہ ہیں, یہ تو ان کے ہیلپ کرنے والے ہیں جو بعد میں ہیں. ان کے ضروری ہے کہ اگر ٹھیکے میں لکھا ہوا ہے کہ شرائط کے اندر
کہ وہ EOBI میں رجسٹر کریں گے. اگر وہ نہیں کرتے تو وہ ایک خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ. اچھا یہ میرے خیال میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہمارے سامنے آیا ہے, جو بات ہمارے سامنے آئی ہے, جو اس قسم کی باتیں آئی ہیں, پتہ نہیں اور جگہوں پہ کتنی جگہوں کے اوپر اور کیسی کیسی باتیں ہوں گی. ظاہر ہے یہ لہٰذا یہ ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ایک اچھی خاصی بڑی مہم ہونی چاہیے. سب سے زیادہ جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں ان سب کے ساتھ بالکل نیگلیکٹ ہے. ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ایک مہم چلنی چاہیے کہ ان سب کے حقوق کا خیال رکھا جائے. اچھا آپ لوگوں کو اگر نعیم صادق صاحب ابھی لائیو بھی ہیں, اگر کسی کو بات کرنی ہے, کچھ سوال پوچھنا ہے تو وہ بھی موجود ہیں, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, کوئی بھی سوال آپ لوگوں کا ہو. جی میری طرف سے آپ کو سلام. آپ اتنی دور بیٹھ کر ہماری آواز کو سن رہے ہیں, بہت شکریہ. بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے اور دل میں بہت خوشی ہو رہی ہے. میں اس کا اظہار نہیں کر سکتی کیونکہ آپ بہت دور ہیں. تو آپ ہماری ریکویسٹ یہ کریں ان کے آگے کہ ہم 1.5 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں اس مہینے کی سیلری جلد دی جائے تاکہ ہم اپنے گھر کے مسئلے حل کر سکیں, اور پھر اس کے بعد ہماری نوکریوں کو کوئی مسئلہ حل کریں. تاکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بیٹے نہیں ہیں ہمارے بیچ میں. ایک بھائی ہے ضیاء مسجد میں رہتا ہے, ان کی 4 بیٹیاں ہیں اور بیٹا نہیں ہے کمانے والا, اور بیٹیاں گھروں میں کام کرتی ہیں. تو اسی طرح نا بہت سارے ہمارے مسئلے ہیں غریبوں کے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, صحت تندرستی دے. ہمارے لیے آپ نے ہماری آواز اٹھائی, ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے, اور بعد میں پتہ نہیں بات ہو سکے گی نہیں, اور اگر ہو گئی تو پھر بہت خوشی ہوگی دوبارہ اگر کوئی بات ہوئی. شکریہ. جی صادق صاحب, نعیم صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذریعے ان سے رابطہ قائم رکھوں. یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اپنے سب سے پسماندہ گروپ کے لوگوں کی سب سے زیادہ ہمیں فکر کرنی چاہیے. یہ جو ڈائریکٹر صاحب ہوتے ہیں یہ تو 89 ڈیز کی کانٹریکٹ پہ نہیں ہوتے ہیں. ان کی تو ساری عمر جب تک یہ کام کریں یا نہ کریں 60 سال تک ان کو پیسے ملیں گے. مگر ہم کیسے پورے پاکستان میں ہم نے لاکھوں لوگوں کو 89 ڈیز پہ کیوں رکھا ہوا ہے نہ, اور ان میں سے کسی ایک کے پاس لیٹر آف اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. یہ ہمارے دوسرے دوست نے بھی جو بات کی تھی, میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں. ہر ورکر کو ہر سینیٹیشن ورکر کو ایک لیٹر آف اپوائنٹمنٹ ہونا چاہیے کہ اس تاریخ سے آپ نے یہ کام اس تنخواہ پہ ان کنڈیشنز پہ آپ کو ملا ہے یہ, تاکہ وہ لیٹر جو ہے اس کی وہ باعث اس کے بیس بن سکے کہ 89 ڈیز کے بعد قانون یہ کہتا ہے. تو ہمارے ڈائریکٹر صاحب کو کیوں نہیں معلوم کہ قانون کیا کہتا ہے؟ 89 ڈیز کے بعد اس کو ریگولرائز کرنا ہوتا ہے. ہم نے کیسے ان لوگوں کو 20 سال تک ان سے کام کرایا ہے, اور ان کو ہم نے نہ لیٹر آف اپوائنٹمنٹ دیا ہے نہ EOBI دی ہے, اور اب ہم نے ان کو نکال دیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے, اور ہم لوگ سب کو مل کے یہ چاہیے کہ ہم یہ انسسٹ کریں کہ جو CDA ہے پاکستان کی کیپٹل کی لیڈنگ آرگنائزیشن, یہ ایسی فضول حرکتیں کر رہی ہے. یہ تو ظلم ہے, یہ سلیوری ہے, یہ ایکسپلائٹیشن کی حد ہے. تو یہ کوئی معمولی باتیں ہم نہیں کر رہے ہیں, یہ بہت اہم بات ہے. آپ کسی بڑے افسر کی 5% تنخواہ کاٹ دیں تو اس کو مصیبت پڑ جاتی ہے, اور یہاں پہ آپ ان کو 25,000 بھی نہیں دیتے ہو, اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ کانٹریکٹر کی ذمہ ہے کہ وہ جو مرضی کرے, جتنی بھی تنخواہ دے, ہم نے تو ایک ٹھیکہ دے دیا ہوا ہے اس کو. ایسے نہیں ہوتا. یہ پرنسپل امپلائر کی ذمہ داری ہے. یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے, یہ سندھ ہائی کورٹ کہہ چکی ہے, مگر اس کے باوجود پورے پاکستان کے بڑے بڑے ادارے, پوسٹ آفس, نیشنل سیونگ, ہاسپٹل, CDA, فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی, یہ سب لوگ جو ہیں, کینٹونمنٹ بورڈز, میونسپل کارپوریشنز, یہ سب جو ہیں کسی بھی اپنے سینیٹیشن ورکر کو EOBI اور سوشل سیکورٹی نہیں دے رہی ہیں. So please let us get together and let us raise this voice. This will be the progress for Pakistan. پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا اگر ہم ان لوگوں کو اس کنڈیشن میں چھوڑیں گے. اور ہم ان کو کلاس 4 کیوں کہتے ہیں؟ ڈائریکٹر صاحب نے 4 دفعہ یہ لفظ استعمال کیا جو کہ بالکل مناسب نہیں تھا.
वो क्या मतलब है क्लास 4 का? ये किसी लिहाज से क्लास 4 नहीं है, ये क्लास 1 है, या वही क्लास है जिसमें बाकी सब लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं आप लोग बहुत शुक्रिया सादिक साहब। अब मैं इस प्रोग्राम का यहीं पर इख्तिताम करूँगी, और जो शुरू में मैंने गुड मॉर्निंग कहा तो मैं इसको इस तरह से कहना चाहूँगी कि शायद ये एक नई सुबह हो। ये एक छोटी सी काविश थी आप लोगों के लिए कि आप लोग आई कांट से मैडम हम बहुत था दिल की गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हैं, और मेरी लाइफ के अंदर फर्स्ट टाइम किसी ने हमारे लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, और मैं बड़े ईमान से ये बात कहता हूँ कि हमारी बहन जैसे हमारे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, बस आप लोग नईम साहब जैसे ऐसे लोग अगर हमारे साथ खड़े होंगे तो खुदा ताला हमें ज़रूर इन लोगों को काम पे नहीं रखा जाता है, घरों में नौकरी नहीं दी जाती है। बहुत से लोगों ने कहा कि ये अगर सैनिटेशन का काम ना करें तो इनको घर में नौकरी दी जाए। मुझे मालूम है कि नहीं दी जाती है, किसी ना एज अ कुक के तौर पे, ना इनसे बर्तन धुलवाए जाते हैं, तो ये कहाँ जाएंगे। मेरी घर में मैंने खुद इनमें से एक काम करने वाली है, उसको मैंने अपने घर में रखा है, रिफत को। वो पूरा 1.5 माह से वहाँ बैठी हुई है, एहतजाज करती रही। वो आज इतनी शदीद बीमार है, उसको डेंगू हो गया है, और मुझे समझ में नहीं आ रही है मैं इन लोगों के लिए क्या कर सकूँ। तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट है CDA से कि वो इनको रेगुलाइज करें, इनको तनख्वाहें दे, कम से कम इनका घर बार चलता रहे। और बेशक ये लोग और सारी मुसीबतें ये झेल रहे हैं, इनको इससे कोई सरोकार नहीं, सिवाय इसके कि इनके बच्चे और इनका जो घर बार है वो इन 25,000 से चलता रहे। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।